السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ 1 نومبر روز آزادی و الحاق کے منطقہ و خطۂ گلگت بلتستان ہے پاکستان کے ساتھ، جو 2 دن بعد یہ مناسبت بن رہی ہے، اور اس وقت یہ خطہ چونکہ بعض حوادث کی زد میں ہے، بعض دوستان کی خواہش پر اس حوالے سے کہ موجودہ صورتحال اس علاقے کی اور بالعموم پورے خطے کی اور بالخصوص اس علاقے میں جو منصوبہ زیر عمل ہے سی پیک کے نام سے، اس کے متعلق آگاہی طلاب عزیز کے لیے بھی اور جوانان و پوری ملت کے لیے اور بالخصوص گلگت بلتستان کے اہلیان کے لیے بعض مطالب عرض ہوں گے۔ گلگت بلتستان کی ایک اپنی تاریخ ہے کہ آزادی کے وقت پاکستان 1947 میں باقاعدہ معرض وجود میں آیا بطور مملکت۔ گلگت بلتستان 1948 میں ملحق ہوا پاکستان کے ساتھ۔ خود وہاں کے مقامی باشندوں نے تگ و دو کر کے، جنگ کر کے اور ڈوگرا راج کو ختم کر کے اور الحاق کیا پاکستان کے ساتھ، لیکن پاکستانی حکمرانوں کو آج تک فرصت نہیں ملی کہ اس الحاق کو رسمی طور پر قبول کریں اور گلگت بلتستان کو باقاعدہ طور پر پاکستان کا جز قرار دیں اور حصہ قرار دیں۔ 70 سال میں ان حکمرانوں کو اور حکومتوں کو یہ موقع نہیں ملا اور توفیق نہیں ملی۔ عرصے تک یہ فراموش شدہ علاقہ تھا، لیکن بعض ایسے اس علاقے کے اندر اتفاقات رونما ہوئے ہیں کہ اس کی اہمیت واضح ہوئی ہے، نمایاں ہوئی ہے، اور اس علاقے میں دلچسپی سب کی بڑی ہے، پاکستان کے اندر موجود مختلف طبقات کی بھی اور پاکستان سے باہر ارد گرد کے ممالک، بلکہ بین الاقوامی طور پر بھی اس خطے کی اہمیت بڑی ہے۔ زیادہ ہم گلگت بلتستان کی تاریخ میں نہیں جائیں گے، بلکہ گلگت بلتستان کا مستقبل کہیں زیادہ اہمیت کا حامل ہے اس کی سابقہ تاریخ اور ماضی کے بجائے۔ ہر چند تاریخ سے آگاہی لازمی ہے، لیکن اس موضوع پر زیادہ تحقیقی کام نہیں ہوا، بہت ابتدائی سا کام ہوا ہے جو شاید علمی معیاروں کے لحاظ سے کئی جہات سے ابھی تکمیل پذیر ہے اور اسے تکامل کی ضرورت ہے اس عمل کو۔ اس وقت حال حاضر میں یہ خطہ ایک بہت اہم رویداد کی زد میں ہے، اور وہ ہے سی پیک کے نام سے ایک منصوبہ سی پیک، جس کو مخفف کے طور پر کہا جاتا ہے۔ یہ مخفف ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، یعنی چائنا پاکستان کا
معاشی یا اقتصادی راستہ، اقتصادی گزرگاہ، یہ ایک منصوبہ ہے جو پاکستان کے اندر اجرا ہو رہا ہے، عملی ہو رہا ہے۔ 2 سالوں سے اس پر کام شروع ہے، اور اس نے گلگت بلتستان کی اہمیت کو بڑھا دیا ہے۔ وہی منطقہ جو فراموش شدہ تھا اور کسی قسم کی دلچسپی کسی کی نہیں تھی اس خطے کے اندر، باوجود سی پیک کے علاوہ اس کے اندر جتنے جاذبے ہیں اور جتنا اس کے اندر توانائی ہے اس خطے میں، اس سب کو نظر انداز کر کے، اور حکومتی طبقات نے بھی، اسٹیبلشمنٹ کی بھی اس کی طرف توجہ نہیں تھی، اور باقی جو طبقات ہیں، سرمایہ کار ہیں، صنعت کار ہیں، عوامی طبقات ہیں، حتیٰ سیاسی جماعتیں، ان کی کوئی دلچسپی اس خطے کے اندر نہیں تھی، بلکہ بہت سارے پاکستانیوں کو یہ تک معلوم نہیں تھا کہ یہ پاکستان کے کس سمت میں ہے۔ سنتے تھے کہ شمال میں ہے، لیکن اس سے آگے کسی عام پاکستانی کو گلگت بلتستان کے متعلق معلومات نہیں تھیں، اور گلگت بلتستان کے رہنے والوں کو بھی اس خطے میں کوئی زیادہ دلچسپی نہیں تھی پسماندگی کی وجہ سے، اور ان کی کشش زیادہ پاکستان کے دوسرے شہروں میں تھی، کراچی میں اور پنجاب کے بعض شہروں کے اندر، اپنی ضروریات کی خاطر، تعلیم، معیشت اور دیگر روزمرہ امور کے لیے ان کا رجحان پاکستان کے دیگر شہروں کی طرف تھا۔ لیکن سی پیک منصوبے نے اس کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے، اور بھرپور طریقے سے مبذول کرائی ہے، ملک کے اندر طبقات کی بھی اور باہر سے بھی، میڈیا کی بھی اور دیگر طبقات کی بھی۔ اس لیے تمام ملت پاکستان کو اس منصوبے سے بھی آگاہ ہونا چاہیے۔ سنتے زیادہ ہیں، ذکر اس کا زیادہ ہوتا ہے، لیکن آگاہی بہت قلیل ہے اس منصوبے کے متعلق کہ سی پیک کیا چیز ہے اور اس میں ہونا کیا ہے۔ فقط جب سی پیک کا ذکر آتا ہے تو عام افراد کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ سڑکیں بن رہی ہیں پاکستان کے اندر۔ سڑکیں بنانے کا نام، چائنا سے گوادر تک روڈ بنانے کا نام سی پیک ہے۔ اس وقت اصل کھلاڑی دنیا کی سیاست میں اور تجارت و معیشت میں اور عالمی نظام پر جو ایک نیا اتفاق رونما ہوا ہے اور ہو رہا ہے، اور مستقبل قریب میں جس کے اور زیادہ پہلو نمایاں ہوں گے، وہ چائنا کا ایک سپر طاقت کے طور پر، ایک بڑی عالمی طاقت کے طور پر طلوع ہونا ہے۔ عالمی افق کے اوپر، عالمی سیاست میں اور عالمی معیشت میں چین ایک نئی حیثیت کے ساتھ، نئی شخصیت کے ساتھ اور نئی پہچان کے ساتھ طلوع ہو رہا ہے۔ اور جو کچھ اس وقت پاکستان کے اندر سی پیک کے عنوان سے جاری ہے، یہ چین کے ایک اور بڑے عالمی منصوبے کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ سی پیک جو بجائے خود ایک میگا پروجیکٹ جس کو کہا جاتا ہے، بہت بڑا عظیم منصوبہ پاکستان کے اندر جاری ہے، اور پاکستانی اس کے بارے میں کنفیوز بھی ہیں، چونکہ آگاہ نہیں ہیں، اور میڈیا اس کے متعلق بجائے معلومات دینے کے تشویش پھیلاتا ہے، بجائے اپنی قوم کو آگاہ کرنے کے کہ یہ ہے کیا چیز اور اس کے پس منظر کیا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے اور دنیا میں ہو کیا رہا ہے۔ پاکستان میں چونکہ غیر سنجیدہ میڈیا ہے، اور اس غیر سنجیدگی میں سی پیک اس وقت ایک سر فہرست موضوع بنا ہوا ہے، جو روز بروز پاکستان کے عوام کے اندر تشویش کو بڑھا رہا ہے۔
البتہ پاکستانی زیادہ مشوش ہوتے بھی نہیں ہیں، وہی غیر سنجیدہ جو ان کا مزاج ہے، چونکہ تشویش ہونا، پریشان ہونا، کسی بابت نگران ہونا سنجیدگی کا ایک حصہ ہے۔ اگر سنجیدگی نہ ہو تو کرکٹ ہو تو کافی ہے، سی پیک نہ بھی سمجھ میں آئے، میچ سمجھ میں آ جائے، سکور کس کا کیا ہو رہا ہے، تو وہ کافی ہوتا ہے۔ چونکہ وقت کم ہے اور یہ موضوع ذرا تفصیل طلب ہے، میں فہرست کی صورت میں آپ کی خدمت میں اس مطلب کو عرض کرتا ہوں، پھر آئیں گے ہم گلگت بلتستان کے اوپر۔ چائنا تاریخ میں ماضی بعید میں ایک اقتصادی مرکزی طاقت دنیا میں رہا ہے۔ چائنا معروف ہے، تہذیب بھی چائنا کی، ثقافت بھی چائنا کی، لیکن بالخصوص ایک معیشتی طاقت کے طور پر، اقتصادی قوت کے طور پر چائنا نے ایک درخشان ماضی اپنا گزارا ہے۔ تقریباً 2000 سال پہلے تک چائنا کا تسلط تھا عالمی اقتصاد کے اوپر، اور پوری دنیا کے ساتھ چائنا کے تجارتی روابط 2000 سال پہلے تک یہ قائم تھے، اور اس کے بعد بھی صدیوں تک چائنا کی یہ برتری دنیا میں قائم رہی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ چائنا میں بہت ساری چیزیں چین کے اندر کشف ہوئی ہیں، دریافت ہوئی ہیں، ابداع ہوئی ہیں، اختراع ہوئی ہیں، اور پھر وہاں سے دنیا میں ان کو پھیلایا گیا ہے۔ جن میں سے معروف صنعت چائنا کی ریشم کی صنعت ہے، کہ نساجی میں، ٹیکسٹائل میں ریشم آج بھی اپنی اہمیت رکھتا ہے، اپنی برتری رکھتا ہے، لیکن آج سائنس کی مدد سے مصنوعی ریشم بھی آ گیا ہے طبیعی ریشم کی جگہ پر۔ صنعت ریشم سازی کی صنعت، ریشم کے کیڑے پالنا اور ان سے ریشم حاصل کرنا، اور ان سے ریشم کا دھاگا بنانا اور ریشمی لباس بنانا اور مصنوعات بنانا، اور پھر پوری دنیا میں اس کو صادر کرنا، چین یکتائے روزگار تھا اس صنعت کے اندر۔ اور وہ تجارتی راستہ جس راستے سے چین اپنی ان مصنوعات کو دنیا میں صادر کرتا تھا، بھیجتا تھا، وہ ریشم، شاہراہ ریشم کے نام سے معروف ہے، جو پورے ایشیا سے لے کر یورپ تک یہ راستہ، تجارتی راستہ گزرتا تھا۔ ہندوستان موجودہ تقسیم کے اندر اس سے پاکستان سے بھی گزرتا تھا، یہ راستہ ہندوستان سے گزرتا، چین سے گزرتا، ایشیائی ریاستوں سے گزرتا، اور روسی ریاستوں سے گزر کے اور یورپ تک پہنچ جاتا تھا۔ ایران و ترکی سے گزرتا ہوا یورپی منڈیوں تک اس کی رسائی تھی۔ اور اس کے علاوہ اور بہت ساری مصنوعات جو چین نے اپنے ملک کے اندر پیدا کی اور اسے دنیا کو متعارف کروایا۔ اور چین کی علمی مرکزیت تاریخوں میں ثابت ہے، بلکہ روایات اسلامی میں بھی ہے۔ جس طرح معروف روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے، کہ چین اس وقت علم کا ایک مرکز تھا، محور تھا اس زمانے میں، قدیم زمانے میں۔ لیکن تاریخی حوادث کی زد میں آتے ہوئے چین میں وہ برتری ختم ہوئی، اور چین کے مقابلے میں دوسری اقتصادی ریاستیں بھی قائم ہوئیں، اور انہوں نے بھی عالمی منڈیوں میں اپنا اثر رسوخ، حتیٰ ان مصنوعات میں جو چین سے لی تھیں وہی مصنوعات خود اپنے ممالک کے اندر مقامی تولید، پیداوار ان کی بڑھا کر اور چین کا مقابلہ کیا۔ اور پھر اس کے بعد بعض علاقائی جنگیں اور خود مختاری کے بغاوتیں اور چائنا کی سیاست اور تاریخ میں کافی تحولات آئے، اور یہ ملک اپنی وہ عالمی برتری کھو بیٹھا۔ اور خصوصاً
جب معاصر تاریخ شروع ہوتی ہے موجودہ زمانے کی، اور اس میں اہم ترین واقعات 2 جنگیں ہیں تباہ کن جو یورپ نے شروع کی، اور اس کے اثرات ساری دنیا پر پڑے، چین پر بھی پڑے اس کے اثرات، کہ چین کے جوار میں جاپان جو ایک خود بڑی فوجی طاقت بھی تھا اور اقتصادی طاقت بھی، جنگ عظیم میں چین کا بنیادی حریف تھا، جس نے چین کے آلات پر اثرات ڈالے۔ جنگ عظیم میں چین نے یہ جنگ جیت لی جاپان سے، جاپان کو شکست ہوئی لیکن چین بھی ٹوٹ گیا ساتھ ہی، اور اس کے اندر کافی آپس میں قومی اور علاقائی تقسیم ہو گئی، مختلف علاقے مختلف قوموں نے اور قبیلوں نے ان کے اوپر خود مختاری کا اعلان کیا۔ یہ چپکلش جاری رہی تائیں کہ چین کے اندر ہی یہ وہ زمانہ تھا جب روس میں سوشلسٹ اور کمیونسٹ نظام بھرپور طریقے سے، طاقتور طریقے سے نافذ تھا، اور جنگ عظیم کے بعد اس نے ایک ہجومی شکل اختیار کر لی دنیا کے اندر، اور چین کے اندر بھی اس کا اثر ہوا۔ کمیونسٹ منظم ہوئے، ماؤ زے تونگ ان کا رہنما چینی شناختہ شدہ شخصیت ہے، ان کی سربراہی میں قیادت میں چین کے جو حصے بکھرے تھے وہ سارے آپس میں ملے، اور کمیونسٹوں نے تقریباً چین کو متحد کر لیا، اور بہت تھوڑا علاقہ چین کا اب رہ گیا ہے جو چین کے اثر سے باہر ہے، باقی علاقہ چین نے اپنے ساتھ ملحق کر لیا ہے۔ ابھی بھی چند جگہیں ہیں جہاں پر چین کا اس طرح سے پورا عمل دخل نہیں ہے، تنازع ہے، جیسے تائیوان معروف ہے جو ابھی بھی چین دوسرے چین یا ایک الگ چین کی نمائندگی کرتا ہے اور مدعی ہے خود مختاری کا، لیکن عوامی جمہوریہ چین جو اس وقت جانا جاتا ہے چین کے نام سے، یہ اس کی خود مختاری کو تسلیم نہیں کرتے، اور ہانگ کانگ تھا جو برطانیہ کا قبضے میں تھا وہ چین کو واپس مل گیا ہے۔ اس طرح چند اور خطے ہیں، منگولیا کے اوپر ادعا تھا، لیکن کافی علاقہ چائنا نے اپنا سمیٹ کر اور ایک متحد ریاست قائم کر لی ہے۔ ماؤ زے تونگ چین کا لیڈر ہے، رہبر ہے، اور دنیا کے عظیم رہبروں میں سے ہے جس نے تاریخ بدلی ہے اور تاریخ بنائی ہے، اور ایک قوم کو منظم کر کے متحد کر کے ایک پہچان دی ہے جس شخصیت نے، اور اپنی ذاتی خصوصیات کے لحاظ سے بھی بہت عظیم شخصیت ہے۔ ماؤ ہر چند نظریے میں ملحد ہے، کمیونسٹ ہے، لیکن اپنی قوم کے اندر کردار کی بنا پر دنیا کے بڑے عظیم رہبروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ پہلی قیادت تھی جس نے چین کو سیاسی طور پر آزادی بھی دلائی، جاپان جیسی طاقتوں سے آزاد کرا کے، اور 1949 میں پاکستان بننے کے 2 سال بعد چین باقاعدہ ایک متحدہ ریاست کے طور پر اس نے سفر اپنا شروع کیا۔ اس کے بعد یہ عرصہ گزرا اور تقریباً 70 اور 80 کی دہائی میں ایک اور رہبر چین کو ملا۔ ویسے چینی نظام یہ ہے کہ وہاں پر عوامی انتخابات نہیں ہوتے، بلکہ کمیونسٹ پارٹی کی حکومت ہے، اور کمیونسٹ پارٹی کی ایک اپنی پائلٹ بیورو ہے، اور وہ پورے ملک سے نمائندے ان کے انتخاب کیے جاتے ہیں، خود پارٹی خود چنتی ہے، عوام نہیں چنتے کسی کو بھی، اور وہ اپنی ایک مرکزی کونسل چنتے ہیں، اور مرکزی کونسل پھر پریزیڈنٹ چنتی ہے، صدر چین کا ہوتا ہے، 5 سال اس کی مدت ہوتی ہے، 5 سال بعد پھر کمیونسٹ پارٹی کا اجلاس ہوتا ہے، اور دوبارہ پھر جیسے ابھی چند روز پہلے موجودہ صدر تکرار ہوئے، صدارت ان کی دوبارہ تجدید ہوئی ایک 5 سالہ دور اور کے لیے موجودہ صدر شی جن پنگ۔ چین میں صدر تو متعدد گزرے ہیں اپنے سیاسی نظام کی بنیاد پر، بہت ہی مضبوط استوار نظام ہے چین کا،
بلکہ دنیا میں ایک رول ماڈل بن گیا ہے چین، خصوصاً اپنی اقتصادی برتری کی بنیاد پر۔ اس وقت چینی نظام ایک حوالہ ہے، ریفرنس ہے پوری دنیا کے لیے، مشرق و مغرب کے لیے، کہ وہ چینی ماڈل کو تقلید کرنا چاہتے ہیں بہت سارے ممالک، کہ ہم چین کی نہج پر اپنی ملکی اقتصادیات اور اپنی ملکی معیشت کو قائم کریں۔ حتیٰ مغرب جو برتری رکھتا ہے بہت سارے شعبوں کے اندر، چین کا مقلد ہے اقتصادی پالیسیوں کے اندر۔ چین میں صدر تو متعدد رہے ہیں، ایڈمنسٹریٹر مملکت کے لیے، ریاست کے لیے، مدیر مملکت چلانے والے، لیکن 3 بڑے نام ہیں جو لیڈر ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر اور لیڈر میں فرق ہوتا ہے، مدیر اور رہبر میں فرق ہوتا ہے۔ مدیر جو مملکت چلاتا ہے، عوام کو منظم کرتا ہے اور نظم و نسق قائم کرتا ہے، قانون پر عمل کراتا ہے اور لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ رہبر جو ملت تشکیل دیتا ہے اور ملت کو آگے بڑھاتا ہے اور ایک نیشن بنا کر اور اس کو اپنے مقصود کی طرف گامزن کرتا ہے۔ مدیر کا کام ہوتا ہے کہ موجودہ نظام کو احسن طریقے سے چلانا، اس میں کوئی خلل نہ ہو، وہ اپنے نظم و نسق کے ساتھ چلتا رہے۔ لیکن رہبر موجودہ نظام سے، موجودہ حالت سے نکال کر مستقبل میں بہتر اور ایک آئیڈیل حالت کی طرف ملت کو لے کر جاتا ہے، کہ پاکستان دونوں سے محروم ہے، نہ مدیر پاکستان کو نصیب ہوا ہے اور نہ ہی رہبر نصیب ہوا ہے۔ ہم رہبروں کے چہروں سے محروم ہیں ابھی تک۔ اور چند عالمی رہبر باقی دنیا کے رہبروں سے آشنا ہیں چونکہ پیدا ہوئے ہیں یہاں۔ یہ زمین شورش کاشمیری جو ایک مصنف تھے، یہیں لاہور کے رہنے والے تھے، آزادی کی تحریک کے بڑے نامور کارکن گزرے ہیں اور شاعر ادیب۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ بانجھ ہے یہ سرزمین رہبر اور شخصیت پیدا کرنے سے، یعنی علامہ اقبال جیسی ہستیاں پیدا کرنے سے بانجھ ہو چکی ہے یہ زمین، اب جنم نہیں دے سکتی۔ اور اس کی عوامل ہیں یہی جو عرض کیا ہے کہ جد نہیں ہے، سنجیدگی نہیں ہے اور بہت سارے اور کمزوریاں ہیں، جس وجہ سے یہ جوان نسل توانائی ہونے کے باوجود یہ سب ضائع ہو جاتے ہیں، یہ سب مزمحل ہو جاتی ہے۔ یہ توانائی ہے، بھرپور ہے، علامہ اقبال کے بقول زمین زرخیز ہے، لیکن نم شعور نہ ہونے کی وجہ سے یہ ساری توانائی ضائع ہو جاتی ہے، جیسا کہ ہو رہی ہے۔ یعنی یوں نہیں کہ جو پڑھتے نہیں ہیں وہ ضائع ہو رہے ہیں، جو پڑھتے ہیں وہ زیادہ ضائع ہو رہے ہیں، چونکہ پڑھ کر جس چیز کا حصہ بن رہے ہیں، جس صنعت کا حصہ بن رہے ہیں، جو لیبر بن رہے ہیں، جو مزدوریاں کے لیے تیار ہو رہے ہیں، ملازمت کے لیے تیاری کر رہے ہیں، یہ سب ضیاع ہیں، یہی استعدادوں کا ضیاع اور ہلاکت ہے۔ یہ ساری شخصیتیں ان علوم سے نہیں بنتی جو ہم پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں اور جن میں ہماری دلچسپی ہے۔ ظاہر ہے ان علوم میں جو فیکٹریاں چلانے کے کام آتا ہے، ملیں چلانے کے کام آتے ہیں، یہ علوم شخصیتیں نہیں بنا سکتے۔ شخصیتیں الگ علوم ہیں، وہ بناتے ہیں۔ فلسفہ شخصیت بناتا ہے اور علوم اجتماعی شخصیتیں بناتے ہیں، اور احساسات ہیں جو انسان کو حقائق سے آشنا کرتے ہیں، نظام ہستی سے آشنا کرتے ہیں اور اس میں انسان کا کردار انسان کے سامنے رکھتے ہیں۔ چین میں 3 بڑے لیڈر پیدا ہوئے ہیں، تیسرا یہی ہے جس نے آپ کے لیے یہ منصوبہ بنایا ہے سی پیک کا۔ ایک ماؤ زیتونگ ہے جس نے چین کو آزادی دلائی ہے، چین کو منظم کیا ہے، چین کو متحد کیا ہے اور چین کو ایک پہچان دی ہے، سیاسی پہچان۔ دوسرا لیڈر جس نے چین کو اقتصادی بنیاد فراہم کی ہے وہ ہے معروف، آپ اکثر جوانان کو یاد نہیں ہوگا لیکن معروف شخصیت رہی ہے اپنے زمانے کا، شہرت تھی ان کی، وہ ہیں ڈینگ زیاؤ پنگ۔ اس نے چین کو ایک بہت بڑی اقتصادی طاقت دنیا میں بنایا، یعنی موجودہ چین یہ در حقیقت یہ ڈینگ زیاؤ پنگ کا چین ہے، یہ اس کے آئیڈیالوجی تھی۔ یہ باقاعدہ نظریہ رکھنے والے لیڈر تھے، رہبر تھے، جن کے اندر رہبری کی خصوصیات پائی جاتی ہیں اپنی آئیڈیالوجی اور اپنے سرزمین اور اپنے مقامی حالات کے تناسب سے۔ اور تیسرا لیڈر جس کو ابھی باقاعدہ چین نے لیڈر مانا ہے اور
اپنے آئین کا حصہ بنا کر اور اس کی آئیڈیالوجی کو چین کے دستور کا حصہ بنا دیا ہے چند دن پہلے، وہ ہے موجودہ شی جن پنگ۔ یہ چین کا تیسرا بڑا رہنما ہے۔ یہ تین ایک صف کے لیڈر ہیں، ماؤ زے تونگ، ڈینگ جیاؤ پنگ اور شی جن پنگ۔ اس کو لیڈر کے درجے میں رکھا گیا، نہ صدر مملکت بلکہ رہبر ملت اور ایک عظیم لیڈر کے طور پر، جس کا اپنا سیاسی نظریہ ہے، اقتصادی نظریہ ہے، عالمی نظریہ ہے، اپنے قومی نظریہ ہے جس کا، اور اس کے فلسفہ اور نظریے کو چین کے دستور کا حصہ بنا دیا گیا ہے کہ اس وقت چین کے لیے اس شخص کا نظریہ آئین کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور اس وجہ سے کہ یہ خلاق ہے، یہ مخترع ہے موجودہ چین کے نظریے کا، جس میں چین دنیا میں اپنی ایک نئی پہچان بنا رہا ہے۔ یعنی یہ تیسرا قدم ہے جو چین اٹھا رہا ہے۔ پہلا قدم ماؤ زے تونگ کی رہبری میں، دوسرا ڈینگ جیاؤ پنگ کی رہبری میں چین اقتصادی طاقت بنا، اور تیسرا عمل جو ابھی شروع ہوا ہے یہ شی جن کی قیادت کے اندر اور رہبری کے اندر، جس میں اس نے جو نظریہ دیا ہے وہ یہ کہ چین نے جو پہلے دو مرحلے طے کیے ہیں، یعنی ایک ہی سیاست ہے لیکن 3 مرحلوں میں طے ہوئی ہے۔ پہلے مرحلے میں سیاسی طور پر استحکام، آزادی اور استحکام تھا، سیاسی استحکام، یہ ماؤ کی قیادت میں ہوا۔ دوسرا کہ سیاسی طاقت بننے کے بعد دنیا کے دیگر چھچورے ممالک کی طرح اڑوس پڑوس پر حملے کرنے کے بجائے اور دنیا میں اوچھے کام کرنے کے بجائے ساری توجہ اندر چین کے اندرونی طاقت بننے پر دی، اور وہ جیاؤ پنگ نے دی۔ اس نے چین کو ایک بھرپور صنعتی دنیا کا مرکز قطب بنا دیا ہے۔ اور اب تیسرا قدم یہ اٹھا ہے کہ اس طاقت کی بنیاد پر، یعنی وہ سیاست جو ماؤ کی تھی اور جیاؤ پنگ کی جو اقتصادی پالیسی تھی اور سیاست تھی، نظریہ تھا، اسی کی بنیاد پر اب تیسرا قدم اٹھایا جا رہا ہے، اور وہ یہ کہ دنیا میں چین کی ایک پہچان ہو، نہ صرف چین کی پہچان ہو بلکہ دنیا کے اوپر چین کا تسلط ہو، اور بھرپور تسلط اور ہمہ جانبہ تسلط ہو، تمام پہلوؤں سے چین کے اختیار میں ہو۔ ابھی تک چین کو یہ پہچان نہیں ملی دنیا میں کہ ساری دنیا کا لیڈر اور رہبر چین بنے، چین کا تسلط ہو سارے اقوام کے اوپر۔ چین ایک چیز پر بہت کاربند ہے، پابند ہے، اور وہ یہ کہ نظریاتی طور پر چین جب مذہبی چین تھا، بدھ مت کا معتقد تھا، تو بھی مذہب کو بنیاد نہیں بنایا، اور جب کمیونسٹ چین ہوا بالکل مذہب کے الٹ نفی کی، تو بھی کمیونزم کو روسیوں کی طرح نہیں اپنایا۔ روسیوں نے دنیا میں نظریاتی برتری کی کوشش کی کہ روس کا نظریہ کمیونزم ساری دنیا کے اوپر حاوی ہو جائے، اور دنیا کا ایک بڑا حصہ انہوں نے تسخیر بھی کیا۔ جہاں سوشلسٹ انقلاب آئے، کمیونسٹ انقلاب آئے، سب براعظموں کے اندر، ایشیا میں یہ انقلاب آیا، آدھا یورپ روس نے تسخیر کر لیا نظریاتی طور پر، مشرقی یورپ اور براعظم امریکہ کے بہت سارے ممالک، جن میں ابھی 2 ملک آخری یا 3 آخری ملک ہیں جو اس وقت نمائندگی کر رہے ہیں کمیونزم کی اور سوشلزم کی، کیوبا ہے اور وینزویلا ہے، کہ جہاں پر ایک مردہ سا کمیونزم ابھی تک، سوشلزم باقی ہے۔ 1-2 ممالک اور کے اندر بھی ہے، لیکن باقی ممالک کے اندر بھرپور تحریکیں چلیں، نہضتیں چلیں، اور روسی کمیونزم، روسی نظریہ، روسی آئیڈیالوجی روس نے دنیا میں صادر کی اور پہنچائی۔ چین کمیونزم ہونے کے باوجود کمیونزم کا مبلغ نہیں ہے، کمیونزم کا مروج نہیں ہے، بلکہ اس کو ذرا سرے سے کوئی حساسیت نہیں ہے۔ اس نے کمیونزم کو ایک آئیڈیالوجی کے بجائے ایک ٹول کے طور پر زیادہ استفادہ کیا ہے۔ ابھی چین میں کمیونزم ہے، لیکن یہ کمیونزم سیاسی کمیونزم ہے،
اس طرح سے کہ کمیونسٹ پارٹی ہے، بغیر اس کے کہ اس پارٹی کو حساسیت ہو کہ چائنا کے لوگ مذہبی ہیں غیر مذہبی ہیں. مثلا ابھی مسیحیت چائنا کے اندر تیزی سے پھیل رہی ہے، اسلام کے اوپر حساسیت ہے، چائنا کو مسلمانوں کو موقع نہیں دیتے چونکہ یہ دہشت گرد ہو جاتے ہیں اور دہشت گردی والا اسلام پھیلاتے ہیں. چائنا کے اندر سلفی اسلام تیزی سے پھیلنا شروع ہوا، جس وجہ سے چائنا نے سختی کے ساتھ اس کو کنٹرول کیا ہے. اس وجہ سے مسیحیت کے لیے کھلا ہے میدان کہ جو بھی مسیحیت کی تبلیغ ترویج کرنا چاہے اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے. چائنا نظریاتی طور پر کمیونزم کو نہ ملک کے اندر حساسیت رکھتا ہے اور نہ ملک کے باہر. مثلا پاکستان میں کمیونزم نہیں لانا چاہتا چائنا، یورپ میں کمیونزم نہیں لانا چاہتا، ایشیا میں کمیونزم نہیں لے جانا چاہتا. کمیونزم کو ایک ذریعے کے طور پر فقط رکھا ہوا ہے. حتیٰ یہ جو کمیونسٹ پارٹی کے ارکان ہیں یہ بے شک مذہبی ہو جائیں لیکن وفادار رہیں پارٹی کے ساتھ، تو بھی انہیں یعنی نظریہ اپنا مذہبی بے شک بنا لیں کہ بعضوں کے اندر ہے رجحان مذہب کی طرف، لیکن اس کے باوجود کمیونسٹ پارٹی کے رکن بن سکتے ہیں. یہ فرق ہے چائنی کمیونزم میں اور روسی کمیونزم میں. چائنا نے پہلے اس کمیونزم کو فقط ملک کی آزادی کا ذریعہ قرار دیا اور استحکام کا ذریعہ قرار دیا اور سیاست و حکومت کا ذریعہ قرار دیا، بس اس سے زیادہ اسے کمیونزم سے کوئی سروکار نہیں ہے. ابھی دنیا کے لیے چائنا نے جو نظام بنایا ہے وہ یہ کہ ایک تو چائنا کو برتری حاصل ہو اقتصادی طور پر، معیشتی طور پر. اس وقت چائنا کو یہ احساس ہوا ہے کہ وہ اس قابل ہے کہ پوری دنیا پر یہ برتری اپنی قائم کر سکتا ہے، اور بروقت اس نے اقدام بھی کر دیا ہے، شروع کر دیا ہے. یہی نظریہ شی جن کا جو موجودہ صدر ہیں اور رہبر ہے چائنا کا، اس نے اب چین کی تاریخ میں جو برتری تھی 2000 سال پہلے سے جو برتری چائنا کی تھی دنیا کے اوپر، اس نے دوبارہ اسی حیثیت کو زندہ کرنے کے لیے آج کی دنیا کے مطابق منصوبہ بنایا ہے، جس کی کانفرنس چند ماہ پہلے ہوئی ہے چائنا کے اندر، اور دنیا کے تقریباً 35-36 ممالک کے سربراہان مملکت اس میں شریک ہوئے ہیں اور اس کا حصہ بنے ہیں اور اسے قبول کیا ہے. وہ معروف ہے ون بیلٹ ون روڈ کے نام سے. ایک پٹی، ایک خطہ اور ایک روڈ، ایک راستہ، یعنی وہی قدیم شاہراہ ریشم، فارسی میں جس کو کہتے ہیں جادہ ابریشم، سلک روٹ، جو پوری دنیا کو متصل کرتا ہے. ایسا راستہ ہے جو پوری دنیا کو آپس میں ملاتا ہے، تجارتی راستہ. چائنا نے دوبارہ اس موجودہ زمانے کے تقاضوں کے مطابق اس کو جدت عطا کر کے اس منصوبے کو دوبارہ زندہ کیا ہے، اور یہ بہت ہی منفرد منصوبہ ہے چائنا کے لیے. اب بعض لوگ ہیں جو اس کو تطبیق کرتے رہتے ہیں بعض تاریخوں کے اوپر یا روایات کے اوپر، وہ یاجوج ماجوج کے اوپر، اور اس طرح یہ کچھ لوگ اس طرح کے ویلے لوگ ہیں جو ان حوادث کو ان خرافات کے اوپر یا ان چیزوں کے اوپر تطبیق کرتے رہتے ہیں. بس ظہور ہونے والا ہے، فلاں ہونے والا ہے، خود اس حقیقت کو سمجھے بغیر. یہ اصل منصوبہ چین کا یہ ہے ون روڈ ون بیلٹ، یہ اصل منصوبہ ہے. سی پیک اصل نہیں ہے. سی پیک اس ون روڈ ون بیلٹ کا ایک چھوٹا سا معمولی سا ایک حصہ بنتا ہے. ابھی یہ معمولی کا میں حجم ذکر کروں گا، اس کا اندازہ تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ معمولی اتنے حجم کا ہے تو اصل کتنے حجم کا ہوگا. اس منصوبے کے مطابق چین سے دوبارہ تجارتی راستہ کھلے گا پوری دنیا کے لیے. جو
سمندری راستہ بھی ہوگا اور بری راستہ بھی ہوگا۔ پہلے جو شارع ریشم تھا وہ صرف بری راستہ تھا، خشکی کا راستہ تھا، بعض ممالک سے گھومتا ہوا یہ گزرتا تھا اور کئی براعظموں کو آپس میں متصل کرتا تھا، اور قافلے، تجارتی قافلے اس روٹ سے، اس راستے سے سفر کرتے تھے۔ اب جو چین نے نیا ابریشم یا ریشم کا روٹ بنایا ہے، ون بیلٹ ون روڈ، جس میں سمندری راستے بھی ہیں اور خشکی کے راستے بھی ہیں۔ ایک روٹ اس نے سمندری راستے کا کھولا ہے کچھ اور ممالک کو زیر اثر لینے کے لیے، اور ایک روٹ اس نے خشکی کے راستے کا اپنایا ہے جو چین سے شروع ہوگا، یورپ تک جائے گا، بلکہ پہنچ گیا ہے۔ اس کا کچھ حصہ یورپ سے متصل ہو گیا ہے کہ چین سے ابھی ٹرین، ریلوے روٹ چین نے بنا دیا ہے۔ چین سے ٹرین چلتی ہے جو 3 روٹ کے ساتھ چین سے نکلتی ہے، اور ایشیائی ممالک جو رشیا سے جدا ہو کے بنے ہیں، اور اسی طرح یورپی ممالک تک چلے جاتے ہیں، یعنی اسپین، جرمنی، استنبول، ترکی، انقرہ، تہران، یہاں تک ابھی بھی چین کے ٹرین روٹ بالکل بنا ہوا ہے، اور یہاں آزمائشی سفر ہو بھی چکے ہیں ٹرین کے۔ اس کے ساتھ ساتھ چین روڈ بنا رہا ہے، ہائی وے، تاکہ ٹرکس اور دیگر جو وسائل ہیں، نقلیہ، حمل و نقل کے جو دیگر وسائل ہیں زمینی راستے سے، یہ بھی وسیع سڑکیں، عریض سڑکیں بنیں اور ان براعظموں کو آپس میں متصل کریں، تاکہ چین کے اندر جو پیداوار ابھی ہے اور جس نے اور بڑھنا ہے، ابھی چین اپنی پیداواری طاقت کو مزید بڑھا رہا ہے، اس سے کئی گنا بڑھ جائے گی چین کی پیداواری طاقت جو اس وقت موجودہ ہے، لیکن یہ اس وقت بڑھے گی جب یہ راستے کھل جائیں گے، چونکہ پیداوار کارخانوں کے اندر صنعت بن کر پھر سٹاکوں میں چلی جائے، سٹوروں میں چلی جائے، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ فیکٹریوں سے سیدھی منڈی میں جائے، مارکیٹ میں جائے، اور فیکٹری سے مارکیٹ میں جانے کے لیے رسائی کے راستے ہونے چاہیے، منڈیاں ہونی چاہیے، اور ان منڈیوں تک پیداواری ملک کی رسائی ہونی چاہیے۔ وہ رسائی چائنا خود اپنے پیسے سے بنا رہا ہے، اور یہ راستے، ان پر بھرپور طریقے سے کام شروع ہے۔ ریلوے لائنیں اور سمندری بندرگاہیں اور خشکی کے روڈ، جو اصل منصوبہ ہے چائنا کا، وہ چین سے لے کر یورپ تک ہے، جرمنی اور اٹلی اور اسپین اور ان ممالک تک ہے۔ یہ اصل بڑا حصہ جو چین کے کوریڈور کا ہے وہ اس خطے کے اندر ہے، اور سمندری راستہ بھی اس کا بحر ہند کے اندر ہے، ایک اوشین بحر ہند کے نام سے ہے۔ اس کے اندر جتنی بندرگاہیں میسر تھیں چائنا نے ساری لے لی ہیں، جن میں سے گوادر ایک ہے، ایک بندرگاہ پاکستان کی لی ہے، اور متعدد بندرگاہیں بحر ہند میں جتنی بنیادی بندرگاہیں تھیں وہ ساری چائنا نے ان ممالک سے لے لی ہیں، جس طرح گوادر پاکستان سے لے لیا ہے اور اپنے اس میں لے آیا، اختیار میں اسے بنایا ہے اور اپنی ضرورتوں کے مطابق۔ اس میں سے ایک چھوٹا سا روٹ، یعنی اس بڑے ون بیلٹ ون روڈ کا جو تقریباً لگ بھگ یہ 13 سے 15 ہزار کلومیٹر کا روڈ ہے، یہ 13 سے 15 ہزار کلومیٹر روڈ ہے جو چائنا نے منصوبہ بنایا ہے۔ یہ شی جن نے، موجودہ لیڈر نے، یہ نظریہ دیا ہے چائنا کی اب آخری قدم، ایک طرح سے کہیں دنیا پر حکومت کرنے کا آخری قدم اٹھانے کے لیے، اور اس کے لیے جو لاگت انہوں نے تخمینہ لگایا ہے، اندازہ لگایا ہے کہ اتنا پیسہ لگے گا، وہ $5 ٹریلین ہے، 5 کھرب ڈالر، $5 ٹریلین انہوں نے مختص کیے ہیں اس منصوبے کے لیے، ون بیلٹ ون روڈ کے لیے، جس کا ایک چھوٹا سا روٹ تقریباً
مجموعی طور پر شاید 1300 کلومیٹر بنتا ہے سارا ملا کے. پاکستان میں آتا ہے سی پیک کے نام سے. سی پیک CPEC PAK نہیں ہے, پاکستان نہیں بنتا اسے. سی پیک CPEC سی پیک چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور. پاک چائنا اقتصادی منصوبہ نہیں ہے, چائنا پاکستان اقتصادی نمونہ ہے. سی پیک ہے چائنا پاکستان اقتصادی منصوبہ, نہ کہ پاکستان چائنا اقتصادی منصوبہ ہے. سی پیک ہے, چائنا پاکستان ہے. یہ بھی اسی بڑے منصوبے کا ایک حصہ ہے. سلک روٹ کا جو زندہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کا ایک حصہ ہے. اس کے لیے چائنا نے ابتدائی طور پر جو اقدام کیا ہے, پوری دنیا پر اپنے دروازے کھولنے کے لیے اور راستے بنانے کے لیے اور رسائی منڈیوں تک حاصل کرنے کے لیے, اطراف کے ممالک اور ساری دنیا تک رسائی کے لیے ایک روٹ یہ کھولا ہے جو پاکستان کے لیے ہے. یہ شروع ہوتا ہے چائنا پاکستان بارڈر سے, خنجراب سے شروع, یعنی پاکستان میں داخل ہوتا ہے. اس سے پہلے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ چین بہت بڑا ملک ہے, پاکستان سے کئی گنا بڑا ملک ہے, آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہے. 1 ارب 30 کروڑ یا 32-35 کروڑ کی آبادی ہے چائنا کی. انڈیا کی 20 ہے, 1 ارب 20 کروڑ, ان کی 30 کروڑ سے بھی شاید آگے. اور رقبے کے لحاظ سے بہت عظیم ملک ہے. لیکن اس ملک کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا 40% چین پر 90% آبادی رہتی ہے. چین کے رقبے کو اگر ہم تقسیم کریں تو 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے, 40% رقبہ اور 60% رقبہ. 40% رقبے پر 94% آبادی رہتی ہے اور 60% رقبے کے اوپر 6% آبادی رہتی ہے. یعنی اکثر چین, بڑا چین کا خطہ جو علاقہ ہے کوہستانی ہے اور آباد نہیں ہے جغرافیائی وجوہات کی وجہ سے اور مختلف. دوسرا یہ ہے کہ جو سمندری ساحل ہے, ساری آبادی سمندری ساحل چین کی طرف ہے. مشرقی چین اور مغربی چین 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے چین. اور پاکستان کے ساتھ جو چین کا حصہ ملتا ہے یہ خالی علاقہ ہے. یہاں کم ترین آبادی ہے چین کی, 6% آبادی. البتہ 1 ارب 35 کروڑ میں سے 6% بھی اچھی خاصی آبادی بنتی ہے, پاکستان سے زیادہ بن جاتی ہے چونکہ بہت عظیم آبادی ہے وہاں پر. زیادہ آبادی چین کے مشرقی حصے میں, مغربی حصے میں نہیں, مشرقی حصے میں آباد ہے. مغربی چین سارا خالی ہے. خالی سے مراد یعنی کم آبادی ہے. اب ایک خود چین کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ تعادل نہیں ہے آبادی کا, توازن نہیں ہے. آبادی کا سارا لوڈ چین کے ایک حصے پہ پڑا ہوا ہے. جیسے آپ کسی گاڑی کے ایک حصے میں ساری جمعیت جمع ہو جائے تو وہ ٹائر پھٹ جائے گا اس کا, تقسیم ہو کے بیٹھیں تو وزن تقسیم ہو جاتا ہے. چین کے اندر ایک عدم توازن آبادی کا ہے, جمعیت کا ہے. جس طرح چین چاہتا ہے کہ باہر کی دنیا میں اپنا اثر رسوخ بڑھائے, اندر بھی ایک توازن پیدا کرنا چاہتا ہے. یعنی آبادی کو منتقل کرنا چاہتا ہے اس خالی حصے کی طرف جو پاکستان کی سرحدوں کی طرف جو حصہ بنتا ہے, جو عمدتاً خالی چین ہے, یعنی زیادہ تر حصہ خالی ہے. اس کے لیے بھی اس نے ملک کے اندر بھی منصوبے بنائے ہیں, شاہراہیں بنائی ہیں, روڈ بنائے ہیں وسیع عریض, اور ایئرپورٹ بنائے ہیں, ٹرین کے راستے بنائے ہیں. بائیں کہ بہت دشوار جغرافیہ ہے چین کا, لیکن ٹیکنالوجی کی مدد سے, ٹنلز کی مدد سے اس نے ٹرین کے راستے بھی پورے ملک میں بارڈروں تک. بلکہ چین شاید واحد ملک ہے کہ جس نے اپنے بارڈر تک ٹرین پہنچا دی ہے. کم ملک ہیں کہ جن کے بارڈر پہ ٹرین جاتی ہے, یعنی فوجی رسد کے لیے ٹرین کا سہارا لیں. عموماً شہروں میں ٹرین کی رفت و آمد ہوتی ہے, لیکن چین نے
اپنی سرحدوں کے اوپر بھی یہ راستے بنا کے قائم کر کے اور اس میں رسد اپنی پہنچا دی ہے. مثلا بھارت کے ساتھ چین کا جتنا علاقہ ملتا ہے سخت دشوار علاقہ ہے, پہاڑی علاقہ ہے, کوہستانی, اس سب کے اوپر, ان چوٹیوں کے اوپر بھی چین نے روڈ بھی پہنچا دی ہے, ٹرین بھی پہنچا دی ہے. اور بھارت کو دشواری یہ ہے کہ کچا راستہ بھی نہیں جاتا وہاں پر جہاں بھارتی سرحد بنتی ہے. روڈ تو پکا روڈ تو دور کی بات ہے, کچا روڈ بھی ان سرحدوں تک نہیں جاتا. اور چین کی طرف سے یہ جو پچھلے دنوں ان کے اوپر جنگ ہوئی وہ اسی بات پر تھی کہ چین نے سرحد کے 0 پوائنٹ پہ روڈ بنا دیا ہے, بہت وسیع ایک ہائی وے بنا دی ہے. اور انڈیا کو یہ اعتراض تھا کہ یہ اپنے سرحد کے اوپر اتنی شاہراہ بنا کے سرحد کو ناامن کر دیا ہے. ظاہر ہے چین کے ایک عزائم ہیں, وہ ملک کے اندر اور باہر بہت اہم منصوبے کے ساتھ جا رہا ہے. چینی بہت ہی رازدان اور رازدار قوم ہیں. دنیا کو اتنا ہی بتاتے ہیں جتنی ضرورت ہے, سب بات دنیا کو نہیں بتاتے. ابھی بھی نہ سی پیک انہوں نے پورے طور پر بتایا ہے, پاکستان کو بھی نہیں بتایا کہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کے اندر. اتنا ہی بتایا ہے جتنا پاکستانیوں سے مربوط ہے, اتنی بات بتاتے ہیں. اور یہی ان کی کامیابی کا راز ہے کہ اپنے اسرار, اپنے راز, اپنے سیکرٹس اس وقت تک نہیں کھولتے جب تک خطرات میں ہیں, جب تک ان کو کوئی خطرہ لاحق ہے اس وقت تک اپنے سیکرٹس دنیا کو نہیں بتاتے. یہ 1 بیلٹ 1 روڈ, اس کے اتنی ہی بات انہوں نے 36 ممالک کے سربراہوں کو بتائی ہے جتنی ضروری تھی انہیں بتانا, اور جسے بتانے میں کوئی خطرہ نہیں تھا. لیکن اس کی تفصیلات, اس کی آگے مزید ڈیٹیلز یہ کسی کو بھی نہیں بتاتے. سی پیک عرض کیا کہ اس بڑے منصوبے کا ایک حصہ ہے جو پاکستان میں جہاں سے شروع ہوتا ہے خنجراب کے جگہ سے, بارڈر سے, اور گوادر بندرگاہ تک جاتا ہے. اس میں چند روڈ ہیں چین نے بنانے ہیں, 3 تقریباً بڑے روٹ ہیں. ٹرین روٹ بنانا ہے, روڈ گاڑیوں کے لیے بڑی سڑکیں بنانی ہیں, اور کچھ بجلی کی پیداوار کے لیے چین نے پلانٹ لگانے ہیں بجلی پیدا کرنے کے لیے پاکستان کے کچھ شہروں میں جن کی نشاندہی ہو گئی ہے. اور اتنا ہی پاکستان کو بتایا ہے جتنا ان کے لیے ضروری تھا, جتنی ان کی ڈیوٹی اس نے لگائی ہے کہ آپ یہ چیزیں تیار کرو, اتنی جگہ اس نے مثلا پاکستان کو کہا پلاٹ تیار کرو, ہم نے پاور پلانٹ لگانا ہے تو یہ لگے ہوئے ہیں پلاٹ تیار کرنے میں. پھر آگے نہیں بتاتا ان کو کہ اس نے کرنا کیا ہے ان کے ساتھ. پاکستان کے ساتھ اب چین کا جو ایک اور مزیدار پہلو ہے وہ یہ کہ یہ بہت بڑی لاگت ہے, $5 ٹریلین. ابھی مزید ریاضی پڑھنی پڑے گی ہمارے عزیزوں کو $5 ٹریلین کا حساب کرنے کے لیے کہ کتنا بنتا ہے. یہ $5 ٹریلین یہ پیسہ لائیں گے کہاں سے؟ اب سی پیک سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسے لائیں گے یہ پیسہ. پاکستان کو چین نے $46 بلین, 46 ارب, وہ کھرب تھا جو پہلے بتایا ہے, یہ ارب الف کے ساتھ ہوتا ہے, یہ سب کو معلوم ہونا چاہیے. املا میں عین والا عرب وہ قوم ہے, خطہ ہے, عرب و عجم. یہ جو عدد ہے لکھا جاتا ہے یہ الف کے ساتھ عرب ہے, اور لنڈے میں اس کو کہتے ہیں بلین. $46 بلین بجٹ منظور کیا ہے سی پیک کے لیے پاکستان کے اندر جو کام ترقیاتی کام ہونے ہیں. ان کے لیے پاکستان کو قرض ہے, یہ 46 قرض ہے. یہ 46 تھا 2 سال پہلے 2014 میں 46 بلین تخمینہ تھا. 2017 میں نئی اس نظر ثانی کی گئی ہے اس کے اوپر, اور 55 بلین ہو گیا ہے. ابھی 2017 میں چین نے ان کو بتا دیا ہے کہ 46 بلین نہیں ہے بلکہ 55 بلین لگے گا, چونکہ بڑھ گئی ہیں قیمتیں.
اور یہ آگے بڑھے گا، تکمیل ہونے تک یہ بہت آگے چلا جائے گا، شاید 60 بلین سے بھی اوپر نکل جائے، 60 ارب ڈالر سے اوپر چلا جائے گا۔ یہ سب قرض ہے پاکستان کے اوپر، پاکستان کو قرض دیا ہے چائنا نے، اور یہ قرض پاکستان نے 30 سال میں لوٹانا ہے، اور چائنا نے اس کے اوپر جو سود رکھا ہے، یہ قرض پاکستان چائنا اپنا روٹ بنا رہا ہے، اپنا سڑک بنا رہا ہے پاکستان میں، پاکستان کی سرزمین لے کر اپنی سڑک بنا رہا ہے اپنی تجارت کے لیے، لیکن یہ سڑکوں کا جو بنانے کا خرچہ ہے خود بنا رہا ہے، پاکستانی کمپنیوں کو ٹھیکہ نہیں دیا، جتنا ٹیکنیکل سٹاف ہے وہ سارا چائنا کا ہوگا اس معاہدے کے مطابق، پاکستانی نہیں ہوگا۔ بہت ابتدائی لیبر ممکن ہے پاکستان کی ہو، لیکن باقی سب ٹیکنیکل سٹاف جتنا انجینئرنگ ہوگا وہ سارا چائنا کا ہوگا، اور 30 سالوں کے لیے قرض ہے یہ، اور 46 بلین ڈالر 30 سال بعد پاکستان نے 90 بلین ڈالر سود سمیت واپس کرنے ہیں۔ پاکستان لے گا، یعنی پاکستان میں لے گا نہیں، پاکستان لے گا کچھ بھی نہیں، چونکہ پاکستان کو دیں گے کچھ نہیں، پاکستان میں چائنا خود خرچ کرے گا، پہلے 46 بلین اب 54 بلین، لیکن یہ بڑھے گا اور آگے ہر سال بڑھتا جائے گا یہ، لیکن لے گا واپس 90 بلین، اور یہ جو لاگت بڑھے گی تو جو واپسی کرنا ہے وہ بھی بڑھتا جائے گا اسی طرح، یہ بہت اوپر چلی جائے گی رقم۔ یہ پاکستان نے واپس کرنا ہے چائنا کو، یہ سڑکوں کے پیسے جو چائنا بنا رہا ہے، خود بنا رہا ہے، اور خود بنانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو قرضہ ہے پاکستان کا، یہ اپنی ہی کمپنیوں کو دے رہا ہے ٹھیکے، یہ پیسہ بھی کما کے واپس چائنا چلا جائے گا۔ ٹھیکہ جب سڑک کا چائنا کے پاس ہے تو یہ پیسہ بھی خود چائنا ہی لے لے گا، لے کر دوبارہ چائنا کی کمپنی کو واپس چائنا میں پیسہ واپس چلا جائے گا۔ لیکن پاکستان کے لیے اس کے باوجود یہ پروجیکٹ بہت اہمیت رکھتا ہے، چونکہ پاکستان 70 سال ہو گئے ہیں، مہلت نہیں ملی کہ پاکستان پالیسی بنا سکے، کوئی مملکت میں پائیدار سیاسی نظام قائم ہوا ہو، اور اس پائیدار سیاسی نظام میں کوئی ملکی پالیسی بنی ہو، کوئی منصوبے بنے ہوں 5 سالہ 10 سالہ۔ دنیا میں نالائق ترین حکومت سعودی عرب کی ہے، اس نے بھی منصوبہ بنا لیا ہے 2030 تک کا منصوبہ، 10 سالہ 12 سالہ منصوبہ انہوں نے بھی بنا لیا ہے کہ 2030 تک سعودی عرب ماڈرن ہو جائے گا۔ یہ الگ موضوع ہے، میں انشاءاللہ کسی اور مناسبت میں عرض کروں گا کہ سعودی عرب میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس وقت وہ بھی چین کی طرح اڑان بھرنے کی پوزیشن میں ہیں، یا سوچ رہے ہیں کہ ہم بھی اڑان بھریں۔ جیسے عقاب نے اڑان بھری تو مینڈک نے بھی چھلانگ لگا دی ساتھ، اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میرے پر نہیں ہے اور میں پرندہ نہیں ہوں، تو یہ کام یہ بھی کرنے جا رہے ہیں۔ آل سعود بھی چین جب اڑان بھر رہا ہے تو انہوں نے بھی چین جیسی اڑان بھرنے کی کوشش کی ہے۔ بہت دلچسپ اعداد و ارقام ہیں، اعداد و شمار سعودی عرب کے جو انہوں نے منظور کیے ہیں، یہ کتنا خرچ کریں گے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم 5 ٹریلین ڈالر سے ایک شہر سعودی عرب بنانے جا رہا ہے، مصر کے پڑوس میں، بحر احمر کے کنارے پر، دنیا کا سب سے ماڈرن شہر سعودی عرب نے ڈیزائن کیا ہے، موجودہ ولی عہد نے، کہ یہ 5 ٹریلین ڈالر کا سعودی عرب کے اندر ایک شہر بنائے گا، یہ اس نے یہ منصوبہ بنایا ہے۔ بہرکیف چائنا نے سی پیک میں یہ منصوبہ بنایا، اور اس منصوبے کے لیے پاکستان کو اس کے باوجود پاکستان کے لیے بہت اہم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان بغیر پالیسی کے چل رہا ہے، یہ ملک ایک پالیسی ہے پاکستان کی فقط، اور وہ انڈیا پاکستان کے آپس میں جو تعلقات ہیں، جو معاندانہ دشمنی کے تعلقات ہیں، اور یہ دونوں ملکوں کی ضرورت ہے یہ دشمنی رکھنا، اسی سے اندر سارے فیصلے ہوتے ہیں۔ انڈیا کو ضرورت پڑتی ہے تو پاکستان کی دشمنی کا ڈنکا پیٹتا ہے، پاکستان کو ضرورت پڑتی ہے تو انڈیا دشمنی کا چرچا کر کے پھر اندرونی سیاست کرتے ہیں، اندرونی مسائل اپنے حل کرتے ہیں۔ لیکن ملک کی ترقی کے لیے کوئی منصوبہ نہیں ہے،
کسی حکومت نے نہیں بنایا، کہیں بھی نہیں ہے۔ عموماً ڈکٹیٹر آتے ہیں، وہ آ کر اپنی جو طرز حکومت ہوتی ہے اس کو انداز سے چلا کے چلے جاتے ہیں، کسی طرح قرضے لے کے ٹائم پاس کرتے ہیں۔ سویلین حکومت آتی ہے، وہ اپنے طریقے پر کرپشن کرتے ہیں اور اپنے طریقے سے ملک کے اندر لوٹ مار کرتے ہیں۔ اگر کوئی پالیسی ہے تو لوٹ مار کہہ سکتے ہیں، پاکستان کے اندر لوٹ مار ایک باقاعدہ پالیسی ہے جو پاکستان کے اندر ساری قوم نے اور ساری طبقات نے اپنائی ہوئی ہے۔ باقاعدہ منصوبہ بنا کے کچھ بھی نہیں کرتے، مثلا 5 سالہ منصوبہ، 10 سالہ منصوبہ، آئندہ 20 سالہ منصوبہ، آئندہ 50 سالہ منصوبہ، پاکستان مرحلہ بے مرحلہ دنیا میں ترقی کرتے ہوئے کدھر جائے گا، کہاں پہنچے گا، یہ نہیں ہے۔ یہ واحد ملک ہے جو 4 سال بغیر وزیر خارجہ کے بھی حکومت چلا لیتا ہے۔ اس کو کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے۔ وزیر داخلہ کے لیے اس کے ذریعے سارے کام کر لیتا ہے، وزیر داخلہ ہو بس وہ خارجہ بھی ہے اور خارجہ داخلہ بھی ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر اتنا مضبوط سٹرکچر جو بنے گا، سڑکیں بنیں گی اور بجلی کی پیداوار بڑھے گی اور بجلی کی پیداوار سے متعلقہ دیگر جو اقدامات ہوں گے، پاکستان کے لیے البتہ فائدہ ہے اس کے اندر، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اتنا جو سڑکوں کا جال بچھے گا تو، لیکن یہ الگ بات ہے، تشویش پائی جاتی ہے، یہ آرام مختلف ہیں لوگوں کی کہ ان سڑکوں کے اوپر پاکستان کی گاڑی چڑھنے کا موقع ملے گا پاکستانیوں کو یا نہیں ملے گا۔ چونکہ چائنا نے جو پلاننگ کی ہوئی ہے کہ 1 منٹ میں کتنے ٹرک گزریں گے اس روڈ سے، چائنا کے، خود چائنا کے کتنے ٹرک گزریں گے، اگر وہ اعداد و شمار ہم دیکھیں تو میرے خیال میں پاکستانی موٹر سائیکل کو بھی گنجائش نہیں ہے اس سڑک پر چڑھنے کے لیے، جتنا رش چائنا نے جو مکمل منصوبہ بنایا ہوا ہے۔ باہر کیف، چونکہ ملک کے اندر ایک اور ملک کے وسط سے یہ سب گزرنا ہے، یہ دلچسپ بات ہے۔ پاکستان لمبائی میں ہے، ساری وسعت پاکستان کی، چوڑائی کم ہے، لمبائی زیادہ ہے، اور یہ سڑکیں ساری لمبائی میں بن رہی ہیں، چوڑائی میں نہیں بن رہی ہیں۔ چوڑائی میں انڈیا اور افغانستان ہے، پاکستان کے چوڑائی کی جو سرحدیں ہیں، ایک طرف انڈیا ہے، ایک طرف افغانستان ہے، لیکن لمبائی میں ایک طرف خلیج، ایک طرف سمندر ہے اور ایک طرف چائنا ہے۔ اس اینڈ پہ چائنا ہے شمال کی طرف اور جنوب کی طرف سمندر ہے پاکستان کا۔ اس لمبائی میں یہ بڑی شاہراہیں پاکستان کی بن رہی ہیں جو بڑے شہروں کو چھوتی ہوئی اور اکثر آبادیوں کو چھوتی ہوئی جا رہی ہیں۔ پاکستان میں اس کے نئے شہر بھی اس کے ساتھ نظر میں ہیں کہ بنیں گے 50 سال بعد یا 60 سال بعد تک، نئے شہر بھی آباد ہوں گے، نئی صنعتیں بھی لگیں گی، بجلی کی پیداوار ہوگی، لیکن یہ ساری مربوط ہے اسی چائنا حکمت عملی کے ساتھ۔ اس میں پاکستان کی پلاننگ کا کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی اس پلاننگ میں پاکستان شامل نہیں ہے، یہ چائنا نے خود پاکستان کے لیے پلاننگ کی ہے، یہ انجینئرنگ، یہ ڈیزائننگ کہ سڑکیں کہاں سے گزرنی ہیں، پاور پلانٹ کہاں لگانے ہیں، ان کی بجلی کس جگہ خرچ ہونی ہے، یہ سب پاکستان سے نہ پوچھا ہے، نہ ان کو زیادہ تشویش ہے کہ ہم سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ ہمیں جو وہ ثواب مل جائے گا اضافی وہی کافی ہے ہمارے لیے، بنیادی چیزیں بے شک چائنا کی ہی ہوں۔ اس کے اوپر ایک رائے منفی بھی پائی جاتی ہے اور وہ یہ کہ پاکستان اس منصوبے کے ذریعے سے ہمیشہ کے لیے اپنی اقتصادی طاقت کھو بیٹھے گا، اپنے پاؤں پہ کبھی بھی کھڑا نہیں ہو سکے گا اور ہمیشہ کے لیے چائنا کا غلام بن جائے گا معیشتی طور پر۔ یعنی پاکستان میں صنعتیں ختم ہو جائیں گی، پیداوار ختم ہو جائے گی، پاکستان میں کوئی چیز تولید نہیں ہوگی، نہ زراعت ہوگی اور نہ ہی صنعت ہوگی، چائنا کے منصوبے ہوں گے۔ آپ اگر دیکھیں تو اس کی علامتیں بھی موجود ہیں اور وہ یہ ہیں کہ ابھی سے آپ کے لیے شروع ہو گیا ہے، یعنی یہ تھوڑے سے آثار اگر تاریخ پڑھیں تو پاکستان کی، انڈیا کی، تو ہمیں ہندوستان کی تاریخ تو ہمیں کچھ یہ جو منفی رائے پائی جاتی ہے، تشویشی رائے، اس میں تھوڑا سا وزن بھی نظر آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ابھی سے بھرپور طریقے سے چینی زبان پاکستان میں رائج کی جا رہی ہے، باقاعدہ طور پر اہتمام کے ساتھ۔ سرکاری اداروں نے اپنے محکموں میں واجب قرار دی ہے کہ مسلح و غیر مسلح سویلین جو ادارے ہیں کہ ان کے
آفیسر، ان کے ذمہ داران، ان کے کلیریکل سٹاف یہ باقاعدہ چینی زبان سیکھیں. چین پاکستان آ رہا ہے، بجائے اس کے کہ چائنی اردو سیکھیں، پاکستانی سیکھیں، پاکستان کے لیے لازمی ہو گیا کہ چائنی زبان سیکھیں. خوب چائنی زبان جب سیکھیں گے آ کر، پاکستانی چین کی زبان سیکھیں گے، یعنی یہ کہ عمل دخل چین کا بڑھنے والا ہے. آپ کو اب روزانہ چینیوں سے سروکار پڑے گا، نہ صرف تنور پہ کہ تنور پہ چینی آئے گا روٹی لینے کے لیے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. اس لیے نہیں چینی زبان آپ نے سیکھنی تنور والے نے، اس لیے سیکھنی ہے کہ تمام احکامات آپ کو چینی زبان میں اب سے صادر کیے جائیں گے. تمام آفیشیل کام سارا چینی زبان میں انجام پائے گا، چونکہ آپ کی معیشت کی بنیاد ساری چین کے اوپر انحصار کرے گی اور چینی زبان اس کے لیے رائج ہے. اگر آپ غور کریں تو ہندوستان جو پہلی دفعہ غلام بنا، نہ پہلی دفعہ بلکہ پہلے جو غلام بنا انگریزوں کے ہاتھوں، تو وہ بالکل ہو بہو اسی منصوبے سے بنا. اس وقت بھی ایک تجارتی کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی آئی، وہ ایک اور بندرگاہ سے داخل ہوئی، اس نے تجارت کا پرمٹ مانگا، ہندوستان سے اسے مل گیا. چائے کی تجارت، تمباکو کی تجارت اور چند چیزوں کی تجارت کا اس نے پرمٹ لیا، اور وہ شروع کرتے کرتے آخرکار سارے ہندوستان پر قبضہ کر لیا اور ہندوستانیوں کو اپنا ماتحت اور غلام بنا لیا. انہوں نے بھی یہی کام کیا. آتے ہی پاکستان کی زبان، ہندوستان کی زبان فارسی تھی، آفیشیل زبان، سرکاری زبان فارسی تھی. ویسے عرفی زبانیں، عام قومی زبانیں مختلف تھیں، کہیں اردو، کہیں ہندی، کہیں پنجابی، کہیں دوسری زبانیں بولی جاتی تھیں، لیکن باقاعدہ سرکاری زبان ہندوستان میں انگریزوں کے آنے سے پہلے فارسی تھی. فارسی رسمی زبان تھی ہندوستان کی. انگریزوں نے آ کر اس زبان کو تبدیل کیا، میڈیم تعلیم کا چینج کیا، اور اس وقت سے آپ انگریزی پڑھ رہے ہیں اور ابھی تک اس میڈیم کے تحت چل رہے ہیں. اب آپ کا میڈیم بھی چینج ہونے والا ہے پاکستانیوں کا. اب سے آپ کا نصاب بھی چائنی زبان میں ہوگا، اور آپ سب یعنی زبان بدلنے کا مطلب بہت گہرا ہے. زبان کے ذریعے ملک داخل ہو، اپنی زبان آ کر شروع کرے، تو یہ علامت ہے اسی غلامی کی طرف جو پہلے ہوئی تھی. لہٰذا جو لوگ منفی رائے رکھتے ہیں، تجزیہ کار، ان کی باتوں میں وزن ہے، دلائل ہیں ان کے پاس کہ پہلے ایک دفعہ ایسے ہی تجارتی روٹ بنے ہیں، تجارتی پرمٹ بنے ہیں، اور اس کے پیچھے کلچر آیا ہے، زبان آئی ہے، تعلیم آئی ہے، سسٹم آیا ہے، اور پھر پورا ہندوستان غلام بنا. تو ابھی دوبارہ اسی سمت میں جا رہے ہیں، خصوصاً جب اپنے پاس چین کے ساتھ مل بیٹھ کر معاملہ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یک طرفہ کام ہے سارا. یعنی چین پاکستان میں سب کچھ کر رہا ہے، چین پاکستان مل کے دونوں کچھ نہیں کر رہے. چین کر رہا ہے جو کرنا ہے، اس نے پاکستان چین کے حوالے کر دیا گیا ہے. اس لیے یہ رائے پائی جاتی ہے کہ یہ ایک ہمیشہ کی غلامی کے لیے راستہ کھل گیا ہے. یعنی اب صنعت چائنا کی ہوگی، منڈی چائنا کی ہوگی، پیداوار چائنا کی ہوگی، سود پرافٹ چائنا کا ہوگا. پاکستانی صرف کارندے کے طور پر، لیبر کے طور پر اور کارکن کے طور پر ان کی ہیلپ کریں گے، مدد کریں گے، سامان اٹھائیں گے ان کا، اور ان کے دفتروں میں کام کریں گے، اور وہ انہیں تنخواہ دیں گے. چین اصل مالک کمپنیاں ہوں گی چائنا کی، اور پاکستانی تنخواہ کے طور پر ان میں مختلف پوسٹوں پر کام کریں گے. چائنا نے یہ منصوبہ پاکستان کے لیے وضع کیا، سی پیک، اور یہ شروع ہو رہا ہے پاکستان میں، داخل ہو رہا ہے گلگت سے شروع ہو رہا ہے. بلتستان ایک سائیڈ پہ رہ جاتا ہے، گلگت سے یہ سڑک گزرتی ہے، اور کافی سینکڑوں کلومیٹر گلگت کے اندر رہتا ہے یہ سڑک اور یہ روٹ. پھر اس کے بعد داخل ہو جاتا ہے کے پی کے میں، سابقہ صوبہ سرحد میں داخل ہو جاتا ہے، اور پھر وہاں سے یہ روٹ پنجاب میں داخل ہوتا ہے. پھر پنجاب سے نکل کے سندھ اور بلوچستان میں شاخیں اس کی پہنچنا شروع ہو جائیں گی. اب یہاں جو اہم نقطہ یہ ہے کہ ہم یوں سمجھیں کہ سی پیک کو، جیسا بعضوں نے دی بھی یہ تشبیہ، کہ ایک مست ہاتھی ہے، سفید ہاتھی ہے، بے قابو، بہت طاقتور، اور اس کے سامنے کمزور اور ضعیف کوئی مخلوق ہے. فرض کریں خرگوش ہے، ایک طرف ہاتھی ہے اور ایک طرف خرگوش ہے. اگر ہم دیکھیں
اب آ جائیں مثلا گلگت بلتستان کے اوپر، تو گلگت بلتستان کی حیثیت ایک ناتوان خرگوش جیسی ہے جو سہما ہوا ہے، ڈرا ہوا ہے، طاقت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور ایک ہاتھی نے گزرنا ہے اوپر سے اس کے. اب اس کا کیا بنے گا، کچومر اس کا نکلے گا، کیا اس کو حاصل ہوگا، بچے گا اس سے کیا، یہ بہت اہم ہے. اصل نقطہ جو اس ساری گفتگو سے سی پیک سمجھنے کے بعد، اب اس کے اثرات پورے پاکستان پر ہیں، لیکن ہم گلگت بلتستان کے عنوان سے آئیں. گلگت بلتستان کا المیہ یہ ہے کہ 70 سال میں پاکستان حکومتوں نے، حکمرانوں نے انتہائی نااہلی کا ثبوت دیا ہے گلگت بلتستان کے متعلق. کشمیر کو پھر کچھ اہمیت دی ہے، لیکن گلگت بلتستان کو بالکل نظر انداز کیا ہے. اور اب گلگت بلتستان خود ایک ایشو بن رہا ہے. میں ایک اور پہلو بھی عرض کرتا چلوں، وہ بھی مربوط ہے، گلگت بلتستان سے بالخصوص مربوط ہے، کہ چائنا کا یہ منصوبہ سب سے زیادہ پہلے جو ضرب کاری لگا رہا ہے وہ امریکہ پر لگا رہا ہے. چونکہ چائنا کی یہ حکمت عملی امریکہ کی حیثیت کو ختم کرنے کے برابر ہے. امریکہ اس وقت عسکری طاقت ہے اور اقتصادی طاقت ہے. دنیا کی سب سے طاقتور اقتصاد امریکہ ہے، چائنا دوسرے نمبر پر ہے. لیکن شی جن کی پلاننگ کے مطابق اب چائنا سکپ کرنے والا ہے، اب چائنا ایک چھلانگ لگانے والا ہے اقتصادی، اور امریکہ سے بہت آگے نکلنے والا ہے. امریکہ اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچے گا اگر یہ حکمت عملی جو شی جن نے بنائی ہے اور چائنا اس کے اوپر جا رہا ہے، یہ اگر اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں، کہ اس کی کامیابی کے زیادہ امکان ہیں، تو امریکہ بالکل ایک دوسرے درجے کی طاقت رہ جائے گا اور دنیا سے اس کا اثر رسوخ ختم ہو جائے گا. شی جن نے ایک اور جو اسٹریٹجی ابھی بدلی ہے، چائنا نے کبھی بھی تاریخ میں یہ کام نہیں کیا تھا، ابھی اس نے بدلی ہے. پچھلے ہفتے کا اس کا بیان ہے کہ اس وقت چائنا اپنی ترجیح پر اب اقتصاد کو نہیں بلکہ فوج کو رکھے گا. پہلے ایسے نہیں تھا. پہلے چائنا کی فوج کسی عالمی مارکے میں شریک نہیں ہوتی تھی. اپنا عطا ایک بھارت کے ساتھ ایک دو جنگیں ہوئی ہیں، معمولی جنگیں ہوئی ہیں، زیادہ طاقت استعمال نہیں کرنا پڑی چین کو. لیکن اب چین شی جن کے بیان کے مطابق اس نئی اسٹریٹجی کے اندر اقتصاد دوسری ترجیح ہے، فوج پہلی ترجیح ہے. کہ سب سے دنیا کی ماڈرن فوج چین بنانے جا رہا ہے، اور اس کے لیے اس نے انفراسٹرکچر اپنا پہلے سے بنا لیا ہے. اقتصادی انفراسٹرکچر پہلے سے بنا ہوا تھا، اس کو دنیا کے اندر اب پھیلانا ہے. جبکہ فوجی انفراسٹرکچر انہوں نے ابھی اس گزشتہ چند سالوں کے اندر، یعنی گزشتہ 10 سالوں میں یا 15 سالوں میں چائنا نے اپنا فوجی انفراسٹرکچر یکسر تبدیل کر دیا ہے. اور اپنی ویسے بھی چائنا کی فوج دنیا کی سب سے بڑی فوج ہے عدد کے لحاظ سے. یہ تقریباً کوئی 30 لاکھ کے قریب چائنا کی فوج بنتی ہے، عام فوج جو ان کے بیرکوں میں رہتی ہے. لیکن اب چائنا اس کو ایک ماڈرن فوج، مجہز فوج، مسلح فوج جو جدید ترین اسلحے سے لیس ہوگی اور سپر سونک ٹیکنالوجی سے لیس ہوگی، فضائی ٹیکنالوجی ہوگی اس کے پاس، میزائل ٹیکنالوجی، ایٹمی طاقت چائنا پہلے ہی ہے. اس نے چائنا نے اسی دوران، یعنی گزشتہ سال چائنا نے ایک اور، بلکہ اس سال، گزشتہ سال نہیں 2017 میں ہی چائنا نے ایک اور بہت اہم قدم اٹھایا ہے کہ پہلا بحری بیڑا خود بنایا ہے چائنا نے. یعنی ہوائی جہاز اٹھانے والا بحری جہاز، ہوائی اڈا جو سمندر میں ہوگا، بحری جہاز بڑا جس کے اوپر پورا ایک سکواڈ جنگی طیاروں کا رکھا جاتا ہے، کنٹرول روم بھی ہوتا ہے، رن وے بھی ہوتی ہے، ایئرپورٹ بھی ہوتا ہے بحری جہاز کے اوپر، جو سمندر کے کسی بھی حصے میں جاتا ہے. جس طرح امریکہ کے پاس کئی بحری بیڑے ہیں، طیارہ بردار جہاز اس کو کہا جاتا ہے. یہ طیارہ بردار جہاز پہلی دفعہ چائنا نے اپنا بنا کے اور اس کو باقاعدہ سمندر میں اتار کے اور اس سے اپنا استفادہ بھی کر رہا ہے. یہ بہت بڑی فوجی حکمت عملی کے لحاظ سے چائنا کی بہت بڑی پیش رفت ہے اور بہت بڑا قدم ہے. امریکہ کو یہ اندازہ بخوبی ہو گیا ہے کہ چائنا نہ صرف رقیب ہے بلکہ چائنا امریکہ کی حیثیت کو دنیا سے مٹانے جا رہا ہے، محو کرنے جا رہا ہے.
اور اس میں شک نہیں ہے کہ ایسا ہی ہونا ہے، یعنی چائنا نے محو کر دینا ہے امریکہ کو، چونکہ جتنی پوٹینشیل چائنا کے اندر ہے اتنا اب امریکہ کے پاس نہیں ہے۔ پھر چائنا نے دنیا میں کہیں مداخلت نہیں کی، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اس کے رہتے ہیں تعلقات کشیدہ، لیکن عالمی سطح پر چائنا ایک ساکھ رکھتا ہے، اپنی ایک حیثیت رکھتا ہے اپنی عالمی اداروں کے اندر، پورے دنیا کے ممالک کے اندر۔ کسی ملک کے ساتھ اس کی کشیدگی نہیں ہے، دشمنی نہیں ہے، بلکہ دوستی ہر ایک چاہتا ہے۔ چائنا کی جو طاقت ہے اقتصادی، معیشتی، اور دوسرے ملکوں کو قرضے دینے کی اور ان کے ملکوں کو ترقی دینے کی جو صلاحیت ہے، ہر ملک، یورپی ممالک میں سے اس وقت فرانس جو ایٹمی طاقت ہے یہ امریکہ سے زیادہ چائنا کے قریب ہو رہا ہے، اٹلی اس وقت چائنا کے زیادہ قریب ہو رہا ہے، اسپین چائنا کے زیادہ قریب ہو رہا ہے، تاکہ چائنا کی مدد سے یورپی یونین اپنے آپ کو سٹیبل کرے امریکہ کے مقابلے میں۔ یہ چائنا کی ایک اخلاقی حیثیت بھی دنیا کے اندر ہے، سیاسی حیثیت، اقتصادی، اور اب اپنی فوجی حیثیت بڑھا رہا ہے، اور یعنی نہ کہ کرے گا بلکہ کر لیا ہے۔ چائنا نے اپنی فوج کو بہت ماڈرن انداز سے ڈیزائن کر لیا ہے۔ وہی میں نے کہا تھا کہ رازداری اور رازدانی چائنا کی کامیابی کا بڑا نقطہ ہے، رمز ہے یہ، کہ دنیا کو باخبر نہیں ہونے دیتے۔ اس طرح سے بند سوسائٹی بنائی ہوئی ہے انہوں نے، یعنی ایک حصار سیاسی اور امنیتی انہوں نے قائم کیا ہوا ہے کہ اپنے سیکرٹ سے کسی کو آگاہ نہیں ہونے دیتے۔ چائنا کے اندر دوسروں کے لیے جاسوسی کرنا بہت مشکل ہے۔ چائنا کے لوگوں کو خریدتے ہیں، وہ ان کو جاسوس بناتے ہیں، لیکن اندر اتنا قوی نظام ہے کہ یہ کمیونسٹ پارٹی کے ہزاروں بڑی سطح کے لوگ، یعنی کئی ہزار، اب وہ تعداد میرے ذہن میں نہیں، کئی ہزار لوگ گزشتہ 5 سال کے اندر پھانسی لگائے ہیں انہوں نے۔ ذرہ برابر شک ہوتا ہے کسی کے اوپر کہ یہ کسی مغربی ممالک سے یہ چائنی افسر ملا ہوا ہے، فوراً لے کے دوسرا کام ہی نہیں کرتے، رات کو مقدمہ چلاتے ہیں، صبح پھانسی دے دیتے ہیں اس کو، ذرا برابر نہ اس کی سنتے ہیں نہ اس کو رحم کرتے ہیں، کہ چینی راز کسی کو نہ پتہ چلے کہ چائنا کیا کرنا چاہتا ہے دنیا میں، ملک کے اندر کیا کرنے جا رہا ہے، ملک کے باہر کیا کرنے جا رہا ہے۔ اسی بستہ اور بند سیکرٹ اس سسٹم کے اندر چائنا نے اپنے آپ کو بہت سٹیبل کر لیا ہے۔ امریکہ اس وقت وحشت زدہ ہے، دہشت زدہ ہے چائنا کے ہاتھوں۔ اس وقت ٹرمپ کو لانے کی، یاد ہوگا آپ کو جب ٹرمپ منتخب ہوا تھا تو آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا، عزیزوں کی خدمت میں، کہ یہ ڈھونڈ کے ٹرمپ کو بڑی تدبیر کے ساتھ کامیاب کیا گیا ہے۔ یہ الیکشن ہار چکا تھا، ہیلری کے مقابلے میں ہارا ہوا تھا یہ، لیکن اس کو انہوں نے کافی گھپلے کر کے تو اس کو کامیاب پریزیڈنٹ بنایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ چائنا کا مقابلہ کرنا تھا۔ یہ پہلوان، یہ کشتی کے کھاڑے کا بندہ ہے، یہ ریسلنگ کا بندہ ہے، اس کے اپنے کلب ہیں، اس کے چکلے ہیں اور کلب ہیں۔ ٹرمپ کی اصل جو دولت ہے، سرمایہ، وہ چکلے سے اور یعنی قبا خانہ، فساد کے گارے ہیں، اس کے سینٹر ہیں، اڈے ہیں، یہ فساد کے اڈے چلاتا ہے، اور ریسلنگ، یہ جو وہ سانڈ پالے ہوئے ہیں، ایسے ایکٹنگ ہوتی ہے، وہ کشتی نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے ان کے جسے ہیں پھولے ہوئے، میڈیسن کے ذریعے سے، نہ ورزش کے ذریعے سے، دوائیں کھا کھا کے ان کو سانڈ کی طرح جسے بنا کے پھر انہیں رنگ میں لے آتے ہیں۔ وہ ایسے ایکٹنگ کرتے ہیں کیمرے کی مدد سے، اور ہمیں یہ لگتا ہے کشتی کر رہے ہیں۔ یہ اس کا مالک ہے۔ اس کو لے کر آئے ہیں کہ اب یہ ریسلنگ کے سٹائل میں آ کے مقابلہ کرے چائنا کا۔ اب جو بھی پالیسیاں بنا رہا ہے ٹرمپ، یہ سب در حقیقت چائنا کے مقابلے کے لیے تیاریاں ہیں۔ ایران کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے، پاکستان کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے، یہ سب چائنا کے ساتھ مقابلے کی تیاریاں ہیں۔ چائنا کے مقابلے کے لیے یہ اپنی اسٹریٹجی بنا رہا ہے۔ خوب کشتی، ریسلنگ کا چونکہ وہ چیمپئن ہے تو وہ ریسلنگ والے سٹائل میں لگ رہا ہے۔ چائنا اور سٹائل کا چیمپئن ہے، یہ حکمت عملی، تدبیر اور سیکریسی کے ذریعے سے اپنی پالیسیاں لے کے جا رہے ہیں۔ اس لیے امریکہ اس وقت بخلاہٹ کا شکار ہے۔ چائنا اور بھارت کے آپس میں تعلقات سخت کشیدہ ہیں، یعنی ایک طرح سے رقیب ہیں آپس میں۔ بھارت بڑی طاقت نہیں ہے، لیکن بڑی طاقت بننے کی تمام اس کے اندر شرائط پائی جاتی ہیں۔ بھارت کے اندر آبادی
چائنا کے بعد دوسرے نمبر پر 1 ارب 20 کروڑ آبادی چائنا کی بھارت کی ہے اور بڑا ملک ہے، اور صنعت میں اس کے ایک رجحان ہے اور بہت سارے شعبوں کے اندر اس نے ایک اپنا نام بنایا ہے۔ بہرکیف چائنا کے بعد دوسرے نمبر پر اس خطے میں بھارت کا نام آتا ہے۔ بھارت اور چائنا سرحدی آپس میں مشکلات بھی رکھتے ہیں، لہذا دشمنی بھی ہے ان کی آپس میں۔ پاکستان کو انتخاب کرنے کا ایک تو اقتصادی مقصد ہے چائنا کا، دوسرا سیاسی ہے۔ چونکہ امریکہ نے بھارت کو چنا ہے چائنا کے مقابلے کے لیے، چائنا اور امریکہ میں جنگ حتمی ہے، یہ طے شدہ ہے کہ ان میں جنگ ہوگی، لیکن یہ جنگ جس طرح ڈائریکٹ جنگ نہیں ہوگی، یعنی چائنا امریکہ پر اٹیک کرے اور امریکہ چائنا پر اٹیک کرے، اس طرح نہیں ہوگا، بلکہ پراکسی جنگ ہوگی، نیابتی جنگ ہوگی۔ نیابتی جنگ یعنی ایک تیسری سرزمین پر ہوگی، وہ سرزمین چائنا انتخاب کرے گا وہ یا امریکہ انتخاب کرے گا۔ امریکہ اگر انتخاب کرے گا تو وہ جنگ ہوگی تائیوان کے اندر، چائنا اور امریکہ دونوں لڑیں گے۔ وہ جنگ ہو سکتی ہے پاکستان کے اندر، چائنا اور امریکہ دونوں لڑیں گے۔ وہ جنگ ہو سکتی ہے اسی طرح کسی ایشیائی ریاست کے اندر، قازقستان کے اندر ہو سکتی ہے وہ جنگ، یا جیسے سوریا کے اندر ہے پراکسی جنگ ہے، نیابتی جنگ سوریا کے اندر، دیگر ممالک آ کے سوریا میں آپس میں لڑ رہے ہیں، امریکہ اور روس مثلا لڑ رہے ہیں روس کے اندر۔ اس کو اصطلاح میں نیابتی جنگ کہتے ہیں، پراکسی جنگ کہتے ہیں، کہ دو حریف کسی تیسرے کے میدان میں، تیسرے کسی گراؤنڈ میں جا کر آپس میں لڑیں۔ چائنا اور امریکہ لڑیں گے، لیکن زمین کون انتخاب کرتا ہے؟ اگر چائنا نے انتخاب کیا تو وہ میدان جنگ ہوگا جو امریکہ کے نقصان میں ہو، اور اگر امریکہ نے میدان جنگ انتخاب کیا تو وہ میدان جنگ انتخاب کرے گا جو چائنا کے نقصان میں ہو اور چائنا کو وہاں سے نقصان پہنچا سکے۔ چائنا جس طرح تائیوان کی اہمیت ہے، پاکستان کی وہی اہمیت ہے چائنا کے نزدیک۔ تائیوان کو تو اپنی ریاست کا حصہ سمجھتا ہے باقاعدہ جغرافیائی طور پر۔ پاکستان کے بارے میں چائنا کے جو ایک اسپیشل گارڈ انہوں نے بنائی ہوئی ہے، حفاظتی فورس عوامی، اس کے سربراہ نے، جرنل نے یہ بیان دیا۔ اس کو ایک امریکی یورپی خبرنگار نے پوچھا کہ آپ پاکستان کو بہت زیادہ فیور کرتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں، اور یہ جو پاکستان امریکہ کے مقابلے میں آ گیا ہے اور نہیں مانتا بات امریکہ کی، تو بغاوت کرتا ہے، ابھی اس کے فرامین ٹھکرا دیتا ہے۔ تو انہوں نے چائنا سے کہا کہ یہ آپ نے بگاڑ دیا ہے، یہ پاکستان ہمارا مطیع تھا، ہر بات مانتا تھا، ہمارے اشارے پہ عمل کرتا تھا، اب آپ کی وجہ سے یہ۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ پاکستان چائنا کے لیے وہی حیثیت رکھتا ہے جو اسرائیل امریکہ کے لیے رکھتا ہے۔ جس طرح اسرائیل ایک بگڑا ہوا بچہ اور نہیں مانتا کسی کی بات چونکہ پیچھے امریکہ ہے، اس نے کہا پاکستان بھی ہمارے لیے وہی حیثیت رکھتا ہے، چونکہ پاکستان سے چائنا نے بہت کام لینے ہیں بھارت کے لیے، چونکہ بھارت سے امریکہ نے کام لینا ہے چائنا کے لیے۔ بھارت کو چائنا امریکہ مالش کر رہا ہے، بھارت کی پٹھے اس کے مضبوط کر رہے، مسل روزانہ مساج دیتا ہے اس کو، چین کے خلاف تیار کر رہا ہے، اور چائنا پاکستان کو مساج دیتا ہے، بھارت کے لیے تیار کر رہا ہے۔ اور اس لیے یہ خطہ بہت ہی حوادث کا مثلاً پیش خیمہ بننے جا رہا ہے۔ اب ہم صرف روڈ اور سڑکوں پہ نظر رکھی ہوئی ہے، لیکن اس کے جو اثرات ہیں، اس کے جو ایفیکٹس ہیں، اس کے جو حاشیے میں جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، وہ بیٹھ کر پاکستان کے اندر کوئی طبقہ بیٹھ کر ان کو تجزیہ نہیں کر رہا، اس کے بارے میں سنجیدگی نہیں اختیار کی جا رہی کہ اگر یہ دو ہاتھی آ کے لڑتے ہیں آپس میں چائنا امریکہ، تو جیسے شروع ہو گیا ہے۔ مثلا گلگت بلتستان کے متعلق بھارت نے باقاعدہ طور پر اقوام متحدہ میں رٹ دائر کر دی ہے کہ سی پیک گلگت بلتستان سے نہیں گزرنا چاہیے کیونکہ متنازع علاقہ ہے، ابھی فیصلہ نہیں ہوا کہ یہ پاکستان کا ہے یا انڈیا کا ہے۔ انڈیا مدعی ہے کہ یہ انڈیا کا حصہ ہے، چونکہ کشمیر کا حصہ ہے گلگت بلتستان، وہ بناتے ہیں، اور کشمیر کا حصہ ہونے کی وجہ سے کشمیر پر ہندوستان مدعی ہے، اور ادھر سے پاکستان چاہتا ہے کشمیر پاکستان کا حصہ ہے اور گلگت بلتستان کشمیر کے ساتھ ہے، تو اس وجہ سے یہ پاکستان کا حصہ ہے۔
اب بھارت نے باقاعدہ طور پر ریٹ دائر کی ہے عالمی اداروں کے اندر کہ سی پیک کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے ذریعے یا عالمی اداروں کے دباؤ سے روکا جائے کہ پاکستان میں یہ منصوبہ نہ چلے، چونکہ متنازع زمین سے، متنازع پلاٹ سے گزر رہا ہے، اور تنازع کہاں ہے؟ گلگت بلتستان۔ اس لیے گلگت بلتستان بہت اہم حوادث اپنے اندر لے رہا ہے، یعنی نطفہ، حوادث کا نطفہ، جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے تو نطفے سے شروع ہوتا ہے، سب نطفہ ان حوادث کا قائم ہو گیا ہے، وہ حوادث جو گلگت بلتستان میں رونما ہونے ہیں۔ اس لیے غیر معمولی اہمیت گلگت بلتستان کی ہو گئی ہے مستقبل کے لحاظ سے، کہ بڑی طاقتیں مثلا چائنا سی پیک اس کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، چونکہ چائنا نے جو کچھ خرچ کیا ہے اور جو کرنے جا رہا ہے وہ بہت عظیم سرمایہ ہے، اور اس کا دار و مدار سارا یہ کہ یہ کامیاب ہو اور وہ گلگت بلتستان سے گزرنا ہے۔ بھارت کی کوشش یہ ہے امریکہ کی کہ سی پیک روکا جائے، بلکہ ون بیلٹ ون روڈ روکا جائے، چائنا کی بڑھتی ہوئی طاقت روکی جائے۔ مختلف سیکٹر میں امریکہ چائنا کے لیے تیاریاں کر رہا ہے کہ یہ چائنا کو روکنے کے لیے ایک طرف تائیوان کو تیار کر رہا ہے، ایک طرف ایشین ریاستوں کے اندر یوکرین کو تیار کر رہا ہے، ایک طرف فلاں کو تیار کر رہا ہے، ایک طرف بھارت کو تیار کر رہا ہے۔ یہ امریکہ کے حریف ہیں، اور عرب ملک مڈل ایسٹ جن کو اوباما نے چھوڑ دیا تھا، اوباما نے کہہ دیا تھا کہ ہم جان چھڑانا چاہتے ہیں ان عربوں سے، یہ بوجھ ہے ہمارے اوپر، یہ لیبلٹی ہیں، یہ وہ ناز پرور ہیں کہ جو ہمارے دوش پر بیٹھ کر خرچہ بھی ہم سے کرواتے ہیں اور نخرے بھی ہم سے کرتے ہیں۔ تو اوباما نے باقاعدہ اپنی حکومت کے آخری دنوں میں وارننگ دے دی تھی عربوں کو کہ اپنا خود سنبھالو، ہم نہیں آپ کا دفاع کریں گے۔ ٹرمپ نے آ کر بالکل الٹ ہو کر عربوں کے ناز زیادہ برداشت کرنا شروع کر دی، اور سارے عرب خطے کا اب وہ کفیل بن گیا ہے، اس لیے کہ اب اسے عربوں کی ضرورت ہے چائنا کے مقابلے میں، چونکہ چائنا کا تیل، چائنا جو سلک روٹ بنا رہا ہے یہ سی پیک یا دیگر، اس میں سے چائنا کی ضرورتوں میں سے ایک بڑی ضرورت مشرق وسطیٰ سے انرجی، تیل اور گیس چائنا منتقل کرنا ہے۔ موجودہ روٹ جس سے چائنا لے رہا ہے یہ تقریباً 1.5 مہینہ لگتا ہے چائنا کو، ایک جہاز سعودی عرب سے یا دبئی سے جب بھرتا ہے گیس اور تیل کا اور چائنا بندرگاہ پہ پہنچتا ہے 1.5 مہینہ لگتا ہے اس کو، اور سی پیک کے روٹ سے اگر جائے تو یہ بہت ہی کم، تو تقریباً 8-9 دن لگتے ہیں، اور یہاں سے تیل یا جو چیز بھی چائنا لے جانا چاہے یا پہنچانا چاہے 8-9 دن کے اندر پہنچتی ہے۔ یہ روٹ چائنا نے انرجی کے لیے بنایا ہے۔ چائنا تیل اور گیس اپنے ملک میں منتقل کرنے کے لیے سڑک بنا رہا ہے، اور امریکہ نے تیل کے کنووں پہ قبضہ شروع کر دیا ہے، سعودی عرب اور امارات اور کویت اور قطر اور ان سب کو، کہ یہ تیل بیچیں گے ہی نہیں چائنا کو، جن سے خرید کے منتقل کرنے کے لیے سڑکیں بنا رہا ہے۔ اس نے تیل کے کنووں کی طرف رخ کر لیا ہے۔ عرب کنٹری کے اوپر جو اس وقت امریکہ کی دلچسپی بڑھ گئی ہے، چونکہ اوباما نے کچھ اور پالیسی بنائی تھی، اس نے کچھ اور پالیسی بنائی ہے، یہ چائنا کے لیے یہ پہلوان تیار کیا ہے ٹرمپ انہوں نے، اور اس نے آ کر چائنا کا محاصرہ شروع کر دیا ہے کہ چائنا کو میں گھیروں، ایک طرف سے چائنا کا مشرقی روٹ سے گھیرا کروں، سمندری گھیراؤ کروں اور خشکی کا گھیراؤ کروں، اور جتنے اہم ممالک ہیں ان سب کو۔ پاکستان کو توڑنے کے لیے امریکہ نے پاکستان پہ غیر معمولی دباؤ ڈالنا شروع کر دیا، امداد بند کر رہا ہے، تڑیاں دے رہا ہے، روز آ کے دھمکی دے جاتا ہے۔ ابھی ٹیلرسن آیا ہوا تھا پچھلے ہفتے پاکستان میں، آ کر یہاں بیٹھ کر ان کو بہت کچھ سنا کے گیا ہے، جلی کٹی ان کو سنا کے گیا ہے، خود ان کے اندر بیٹھ کر ان کو سنا کے گیا ہے۔ اور پاکستانیوں کے میڈیا نے جس طرح دیا ہے کہ پاکستانیوں نے پہلی دفعہ امریکی وزیر خارجہ کا استقبال نہیں کیا، یعنی انہوں نے جو انتقام لیا ہے وہ یہ کہ استقبال نہیں کیا اس کا، ایئرپورٹ پہ نہیں گئے اس کو لینے کے لیے، یا اور یہ انتقامی، لیکن اس کو میز پہ کوئی جواب نہیں دے سکے، چونکہ اس کی ایک حیثیت ہے ان کے اوپر، آقا اور غلام والا رابطہ ہے ان کا۔ یہ دو ٹکر کے ہاتھی اس وقت آپس میں
ٹکرا رہے ہیں، ٹکرا چکے ہیں، نہ کہ ٹکرائیں گے، ٹکرا چکے ہیں. اس زد میں جو اس پراکسی جنگ میں جو خطے آ رہے ہیں ان میں سر فہرست گلگت بلتستان ہے. پہلا خطہ گلگت بلتستان ہے. اور ظاہر ہے کہ دو ہاتھی جب لڑیں تو نیچے چھوٹی مخلوق کچلی جاتی ہے، سرکوب ہو جاتی ہے، اس کا کچھ بھی نہیں بچتا. اگر خرگوش اور خرگوش کے بچے کسی جگہ ہوں اور دو ہاتھی لڑ پڑیں آپس میں تو پھر کچھ بھی نہیں بچتا وہاں پر. جیسا میں نے کہا کہ حکومتیں 70 سال سے لاپرواہی برتی ہے، اور 70 سال سے گلگت بلتستان کے لوگ اور گلگت بلتستان کی لیڈرشپ نے بھی غفلت برتی ہے، افسوسناک غفلت برتی ہے. اگر انہوں نے ان کو نہیں کوئی حیثیت دی اور رسمی نہیں بنایا اور کوئی باقاعدہ حیثیت نہیں دی تو انہوں نے بھی اپنے طور پر کسی اس چیز کی خواہش ہی نہیں کی. انہوں نے جو ڈیمانڈ کی، ابھی بھی جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ابھی بھی جو مطالبات ہیں اس علاقے کے لوگوں کے، وہ یہ نہیں ہیں کہ ہمیں کوئی حیثیت ملے، ہماری کوئی شخصیت ہو، ہمارا کوئی وزن ہو، ہماری کوئی پہچان ہو، ہمارا کوئی حصہ ہو. مثلا سی پیک میں کچھ بھی نہیں ہے. گلگت بلتستان میں صرف ایک سڑک ہے گزرے گی، اس کے علاوہ کوئی اور پروجیکٹ گلگت بلتستان کے لیے نہیں ہے. نہ کوئی بجلی کا پلانٹ وہاں لگنا ہے، نہ پاور لگنی ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے لیے. حتیٰ پورٹ انہوں نے حویلیاں میں آ کے بنائی ہے. یعنی جو منڈی بنائیں گے جہاں سامان چائنا کا اترے گا اور وہاں سے آگے پھر تقسیم ہوگا پاکستان کے لیے، وہ پورٹ حویلیاں میں ہے، خیبر کی کے پی کے میں ہے، خیبر پختونخوا میں ہے. گلگت بلتستان سے جب نکل جاتا ہے یہ روٹ، وہاں آ کر پورٹ بنائیے. کم از کم ایک پورٹ گلگت میں بنا دیتے، یا ایک روڈ بنا دیتے، یا ایک بجلی کا کوئی انتظام کر دیتے کہ وہ محروم علاقہ ہے. کچھ بھی نہیں ہے، صنعت نہیں ہے وہاں پر. اتنا ترقی یافتہ پیکج منصوبہ گزر رہا ہے اور صرف گزر رہا ہے وہاں سے، اس کو دے کچھ نہیں رہا. جس طرح دودھ دینے والی گائے کسی جگہ سے گزر جاتی ہے فصل سے، فصل روند کے، اور دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں ٹپکاتی وہاں پر، دودھ جا کے اپنے ڈیرے پہ ٹپکاتی ہے، وہاں جا کے پلا دیتی ہے، کسی اور کٹے کو پلا دیتی ہے. فصل ہماری برباد کر گئی، کٹا کسی اور کا سیراب کر دیا جا کر اسے. اب یہ حال ہو رہا ہے کہ گزر رہے ہو ہمارے خطے سے، ہمارے علاقے سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس علاقے میں جس شعور کی ضرورت ہے وہ بیداری نہیں تھی، آگاہی نہیں تھی. لوگوں نے بھی مطالبہ نہیں کیا، یا لوگوں نے بھی اس میں کوئی آگے بڑھ کر کوئی کردار ادا نہیں کیا. بلکہ اگر اس وقت چونکہ بھارت بھی چاہتا ہے کہ اس خطے کو متنازع بنائے، امریکہ بھارت کو اکساتا ہے. اس وقت امریکہ کی دلچسپی ہے گلگت بلتستان میں. یو ایس ایڈ نفوذ ہے امریکہ کا گلگت بلتستان کے اندر، تاکہ چائنا کے لیے مشکلات پیدا کرے اور اس منصوبے کے لیے مشکلات پیدا کرے. یو ایس ایڈ، یہ آٹے کی بوریاں، یہ مفت میں نہیں ہیں. خود امریکیوں کا ایک محاورہ ہے کہ مفت لنچ نہیں ملتا کہیں بھی، قانون ہے دیر از نو فری لنچ، کہ کہیں بھی مفت کھانا نہیں ملتا، مفت ناشتہ نہیں ملتا، ہمیشہ اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ ادا کرنا پڑتا ہے. یہ جو آٹے کی بوریاں اور چاول اور یہ یو ایس ایڈ بلتستان کے ہر گھر میں اور اس کے لگ رہے ہیں، موریں بھی لگ رہی ہیں، یہ مفت میں نہیں ہیں، اس کے بدلے میں کچھ کرنا ہے آپ نے. یہ نمک جو کھائیں گے تو پھر نمک حلال بھی ہونا ہے. بھارت باقاعدہ گلگت بلتستان کے اندر اپنے نفوذی ایجنٹ اپنے پیدا کر رہا ہے تاکہ وہ پاکستان کے خلاف بغاوت کروائے اس علاقے کے اندر. بعض اوقات یہ بھارتی ایجنٹ، ضروری نہیں بھارتی ایجنٹ ضروری نہیں کہ ہندو ہو یا سکھ ہو، پگڑی باندھے ہوئے آ کر ان کو سردار جی آئیں اور آ کر کہیں گے اے گلگتیو تم پاکستان کے خلاف بغاوت کرو. نہ کوئی پاکستانی ہی اٹھے گا، کوئی اندر سے ہی اٹھے گا، اسی کی زبان سے یہ ادا کروائیں گے کہ اٹھو پاکستان کے خلاف بغاوت کا اعلان کرو، ہمارے حقوق نہیں ملتے، ہمارے اوپر یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے کسی خطے کو محروم رکھنا حقوق سے، وہ رکھا جا رہا ہے گلگت بلتستان کو. اس سے زیادہ ان کو محروم اس لیے نہیں کر سکتے کہ اس سے زیادہ محروم کرنے کی صلاحیت ان میں نہیں ہے. اگر ان میں صلاحیت ہوتی تو ان کے درخت بھی اکھاڑ کے لے آتے. جس طرح وہ 1980 میں 82 میں حملہ ہوا تھا
تو وہ مرغیوں کو بھی گولیاں ماری انہوں نے, بکریوں کو گولیاں مار کے, درختوں کو گولیاں مار کے آئے. وہ درخت ہیں, مرغیاں ہیں, لے جاؤ جا کے کھاؤ ان کو, بکریاں ہیں پکڑ کے لے جاؤ جا کے کھاؤ ان کو, ذبح کرو کھاؤ. نفرت اتنی تھی, کینہ اتنا تھا کہ مرغیاں اور بکریاں بھی گولیوں سے ماری انہوں نے وہاں پر, چونکہ شیعوں کی ہیں اس لیے مار کے آگے وہاں. موجودہ نظام بھی اسی طرح سے اس خطے کو جو استحصال کر رہے ہیں, باوجود اس کے کہ وہ خطہ سی پیک کے علاوہ ذاتی پوٹینشل بہت زیادہ رکھتا ہے. نہ کہ سی پیک کے ذریعے گلگت بلتستان کی اہمیت ثانوی حیثیت ہے, ٹول والی حیثیت ہے, ایک آلے والی حیثیت ہے. گلگت بلتستان کی ایک ذاتی جغرافیائی حیثیت ہے, اس کی اپنی ایک معیشتی حیثیت ہے. وہ خود ایک دنیا کا سب سے بڑا سیاحتی نقطہ ہے کہ کچھ بھی پاکستان نے نہیں کیا, لیکن اس کے باوجود ابھی بھی سیاحت کا جو حصہ ہے دنیا کا, اس کا ایک بڑا حصہ اس علاقے کے ساتھ مختص ہے. امنیت نہ ہونے کی وجہ سے یہ صنعت متاثر ہوئی ہے. یعنی جو خصوصیات ہیں گلگت بلتستان کی, جو جغرافیہ ہے گلگت بلتستان کا, جو وہاں پیداوار ہے گلگت بلتستان کی, اس کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کی ذاتی پوٹینشل بہت زیادہ ہے. نہ اس ذاتی پوٹینشل کی وجہ سے اس میں کوئی منصوبہ بنا, اور نہ سی پیک اس سے گزرا ہے اور اس کے لیے سی پیک میں کوئی حصہ ہے. گلگت بلتستان سے اب ظاہر پاکستانیوں کو یہ بہت بڑی غلطی ہے پاکستانی حکمرانوں کی کہ گلگت بلتستان سے اتنا اہم سلکی سنہری روٹ گزار رہے ہیں, سی پیک, جو پاکستان کے لیے, چائنا کے لیے, ساری دنیا کے لیے اہمیت رکھتا ہے, اور اس میں جس جگہ سے گزر رہا ہے اس آبادی کو محروم رکھا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں خود دشمن کے لیے موقع دے رہے ہیں کہ بھارت آئے گا کیا کرے گا, گلگتیوں بلتستانیوں کو احساس دلائے گا, دیکھو سی پیک تمہارے علاقے سے گزر ہے, تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے, اس میں کوئی, اس میں تمہارے لیے بجٹ نہیں ہے, کوئی تمہارا حصہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, صرف کلیوں والا کام کرو گے, سامان اٹھانے والا کام کرو گے, سروسز دو گے, چائے کے کھوکھے بناؤ گے, ادھر یہ تھک جائیں گے, آپ ان کو نسوار بیچنا مثلا, یہ کام تمہیں صرف دیا جائے گا. اگر چاہتے گلگت بلتستان کو محفوظ کرنا, ابھی پاکستان فوج نے ایک اسپیشل بریگیڈ بنایا ہے سی پیک کی حفاظت کے لیے. یہ فالتو کام ہے, یہ بریگیڈ موجود ہے پہلے سے. گلگت بلتستان کے عوام, یہ وہ طاقتور بریگیڈ ہے. یہ اگر ہندوستان سے گلگت بلتستان کو آزاد کرا کے, ڈوگرا کو نکال کے اور پاکستان کے ساتھ الحاق کر سکتا ہے یہ بریگیڈ, تو یہ بھارت اور امریکہ کے شر سے سی پیک کو بھی بچا سکتا ہے یہ بریگیڈ. لیکن اگر اس پر اعتماد کیا جاتا, اگر ان عوام پر اعتماد کیا جاتا, ان لوگوں پر اعتماد کیا جاتا. لیکن اس میں سیاسی جماعتوں نے, یہ خرابی سیاسی جماعتوں نے کی ہے کہ سیاسی جماعتیں بہت قلیل اپنا اس کے اندر کمیشن لے کر راضی ہو کے عوام کو محروم رکھتے ہیں. یہ صرف اپنے لیے, اپنے بیٹے کی جاب, اپنے بیٹے کا ویزا, اپنے بیٹے کا لائسنس, کسی جگہ کا ٹھیکہ, یہ لے کر ہر چیز کے لیے ساکت ہو جاتے ہیں, چپ ہو جاتے ہیں, اور عوام کو ان کے حقوق سے محروم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. ایک اور المیہ جو گلگت بلتستان میں ہوا ہے وہ یہ سیاسی پارٹیوں کا وہاں پر عمل دخل ہے کہ پہلے ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی, کسی کو جاتا کوئی نہیں تھا گلگت بلتستان. 2009 سے جانا شروع کیا جب سے پیپلز پارٹی نے اس علاقے کو ایک عجیب و غریب شکل دے دی. نہ صوبہ بنایا, نہ ڈویژن بنایا, نہ پاکستان کا حصہ بنایا, نہ ریاست بنایا, نہ خود مختار بنایا, کچھ بھی نہیں بنایا. نہ آئین آرڈیننس بھی جاری نہیں کیا, نوٹیفیکیشن جاری کیا. ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے سے اس کو ایک حیثیت دے دی. نوٹیفیکیشن کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی, اس لیے اگر یہ آرڈیننس جاری کر کے یا آئین میں ترمیم کر کے اور پاکستان کا 5واں صوبہ بنا دیتے تو پھر بھارت آج مدعی نہ ہوتا, آج سی پیک بھی محفوظ ہوتا اور عالمی اداروں میں بھی نہ ہوتا, اور امریکہ کی بھی نگاہیں اس علاقے پر نہ ہوتی. سی پیک جہاں پر ایک بہت پاکستان کے لیے اہم منصوبہ ہے, اور سارے خطرات میں نے عرض کر دیے کہ بوجھ کتنا ہے, لوڈ کتنا ہے, قرض کتنا ہے, حاصل کیا ہوگا, وہ اپنی جگہ, لیکن ایک بہت اہم منصوبہ ہے. وہیں پر گلگت بلتستان کے لیے یہ بہت حساس ہے. گلگت بلتستان میں اس وقت جو عمل جس کی ضرورت ہے گلگت بلتستان میں, ایک تو آگہی ہے.
لوگوں کی آگاہی بڑھے اس پروجیکٹ کے بارے میں، اور خصوصاً اس علاقے کے حقوق کے متعلق کچھ نقطے بیچ میں رہ گئے، میں اشارہ کر دوں کہ جس طرح امریکہ چائنا کا محاصرہ کر رہا ہے، کہ چائنا جہاں سے چائنا نے تیل خریدنا ہے وہ ممالک امریکہ نے اپنے قبضے میں کر لیا، عرب ملک، روڈ چائنا کا ہوگا اور کنواں تیل کا امریکہ کا ہو گیا۔ چائنا نے بھی بھارت کا محاصرہ کر دیا ہے۔ اس وقت جو بھارت تلملا رہا ہے چائنا کے مقابلے میں اور امریکہ کا سپاہی بنا ہوا ہے، اور امریکہ بھارت کو تیار کر رہا ہے، مالش کر رہا ہے میدان میں اتارنے کے لیے چائنا کے خلاف، اور ادھر سے چائنا پاکستان کو تیار کر رہا ہے بھارت کے لیے، کہ بھارت اگر آنکھ دکھاتا ہے تو چائنا ڈائریکٹ جواب دینے کے بجائے پاکستان جواب دے گا بھارت کو۔ بھارت کا چائنا نے محاصرہ کر لیا ہے۔ وہ اس طرح سے محاصرہ، سمندری محاصرہ، کہ چاروں طرف سے بھارت کے چاروں طرف چائنا نے جتنے اسٹریٹجک جگہیں تھیں وہ ساری چائنا نے لے لی ہیں۔ صرف گوادر نہیں لیا، بلکہ چائنا نے پاکستان سے گوادر لے لیا ہے، اور برما کی بندرگاہ جو انڈیا کے ساتھ بہت ہی دنیا کی معروف ترین بندرگاہوں میں سے اور مصروف بندرگاہوں میں سے ایک برما کی بندرگاہ ہے، وہ بھی چائنا نے لے لی ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس نے چٹگانگ بنگلہ دیش کی بندرگاہ بھی چائنا نے گوادر کی طرح لے لی ہے، معاہدہ کر لیا ہے، اس کو بنائے گا، ماڈرن کرے گا، اور یہ بعد میں بھارت کے بعد دوسری بندرگاہ چائنا کی لیے جو اس نے لیے بنگلہ دیش کی بندرگاہ ہے۔ اسی طرح سری لنکا ہے، انڈیا کے بالکل نیچے سمندر میں سری لنکا ہے، اور سری لنکا کی بندرگاہ چائنا نے لے لی ہے۔ اسی طرح کمبوڈیا ہے، اور بحر ہند میں جزائر ہیں مختلف جنہیں چائنا نے دعویٰ کیا کہ یہ اس کے جزائر ہیں، اور جتنے ممالک گزرتے ہیں جیسے ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، اور دیگر جو علاقے ویتنام ہیں، کمبوڈیا ہے، یہ سارے، ان سب کے جتنے اہم اسٹریٹجک جگہ تھیں وہ ساری چائنا نے ہائر کر لی ہیں، کرائے پہ لے لی ہیں، خرید لی ہیں بندرگاہیں، اور یہ سمندری راستہ سلک روٹ بھی اس نے اپنے لیے مکمل کر لیا ہے، کہ بھارت کو قابو کرنے کے لیے، کہ کل کو اگر بھارت مثلا وقت ایسا آ جاتا ہے امریکہ اکساتا ہے اور چائنا کے ساتھ بھارت جنگ شروع کرتا ہے، تو چائنا نے یہ اسٹریٹجی بنا لی ہے کہ چاروں طرف سے بھارت کا محاصرہ کر لیا ہے، یعنی بھارت کو کوئی جنگی جہاز سمندری راستے سے مدد کے لیے نہیں آ سکے گا، چونکہ چائنا کا پورے سمندر کے اندر اپنا محاصرہ مکمل کر لیا ہے اس نے ان بندرگاہوں کے اوپر۔ یہ بندرگاہیں ساری چائنا کے بحری بیڑے ان کے اوپر مستقر ہو جائیں گے، ابھی تجارت کے لیے ہیں، مثلا گوادر تجارت کے لیے ہے، لیکن گوادر جنگی بندرگاہ بھی بن سکتی ہے اگر وقت آ گیا، کہ چائنا اپنے، چونکہ ہے ہی چائنا کی ہے بندرگاہ، چائنا اپنے بحری بیڑے آ کر یہاں مستقر کر کے اور جواب دے گا ان کو۔ یہ ایک بڑا مارکا ہے، ظاہر ہے امریکہ آسانی سے اپنی حیثیت کھونے والا نہیں ہے، اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگائے گا کہ اپنی حیثیت کو باقی رکھے، لیکن امریکہ کی جو طاقت ہے دنیا میں سست پڑ گئی ہے، ڈھیلی پڑ گئی ہے، اور ٹرمپ نے بچانے کے لیے جو کام کیے ہیں وہ مزید سستی کا باعث بن رہے ہیں، یعنی امریکہ، اعتبار امریکہ کا اٹھ رہا ہے، دنیا امریکہ سے خوفزدہ ہو رہی ہے۔ امریکہ نے جو جنایتیں کی ہیں، جو ظلم کیے ہیں، چائنا اور امریکہ کی پالیسی یہ ہے کہ امریکہ خنجر لے کر ملکوں کی طرف جاتا ہے اور چائنا گاجر لے کر جا رہا ہے۔ اس وقت دو سیاسی پالیسیاں یہ ہیں کہ چائنا اپنی اقتصادی پیداوار لے کے جا رہا ہے، ملک کی ترقی لے کے جا رہا ہے، روڈ لے کے جا رہا ہے، مثلا پاکستان کے لیے امریکہ کیا لے کر آتا ہے؟ خنجر، ہمیشہ بم لے کر آتا ہے، تڑی لے کر آتا ہے، دھونس لے کر آتا ہے، دہشت گردی لے کر آتا ہے، لشکر لے کر آتا ہے، CIA لے کر آتا ہے۔ ایک روڈ امریکہ نے نہیں بنایا پاکستان کے اندر، اور چائنا شروع ہی سڑکوں سے کر رہا ہے۔ اور یہی صرف پاکستان کے ساتھ نہیں ہے چائنا کی رشتہ داری، اتفاقاً بے وفا ترین قوم دنیا میں چائنا ہے، مفاد پرست، مطلبی، صرف مطلبی، جن کو کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری، کوئی دوستی سوائے اپنے مفاد کے کچھ عزیز نہیں ہے۔ دنیا بے شک مر جائے،
ہوا ہے. دنیا کے اوپر کتنے ظلم ہوئے ہیں. مثلا فلسطین کے اوپر ظلم ہوئے ہیں, چائنا نے ایک ویٹو نہیں کیا. اسرائیل نے جو کیا چائنا نے کوئی اقدام نہیں کیا. برما میں کتنا ظلم ہوا ہے مسلمانوں کے اوپر, چائنا نے کچھ بھی نہیں کیا. کشمیر کے اوپر اتنا ظلم ہوا ہے, چائنا نے کچھ بھی نہیں کیا. اس کو ان چیزوں سے انسانی ہمدردی, مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کچھ بھی نہیں ہے. مطلبی ہیں, فقط مطلبی ہیں. اپنے مفاد کے لیے اگر کسی ملک کے ساتھ دوستی ہے تو اس میں چائنا کا مفاد ہے. کبھی بھی چائنا کسی دوسرے ملک کے مفاد کے لیے کوئی قربانی دینے کے لیے, ایک روپیہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن پالیسی اس کی ایسی ہے کہ ہر ملک میں گاجر لے کر جاتا ہے ہدیے کے طور پر. مثلا اقتصادی منصوبہ لے کے جاتا ہے, ترقیاتی منصوبہ لے کے جاتا ہے. قازقستان کو آباد کر دیں گے, تاجکستان کو آباد کر دیں گے, ایران کو آباد کر دیں گے. مثلا ایران نے انڈیا کے ساتھ معاہدہ کیا چابہار بندرگاہ کا. چائنا نے جو پیشکش کی ہے ایران کو, وہ معاہدہ تقریباً ختم ہونے والا ہے, اور ایران کا بھی چائنا کے ساتھ معاہدہ ہونے والا ہے. اور چائنا کی کوشش ہے کہ ایران کو سی پیک کا حصہ بنائے. ویسے ون بیلٹ ون روڈ کا حصہ ہے ایران. ابھی چائنا نے جو ٹرین روٹ بنایا ہے وہ ایران سے جڑا ہوا ہے, اور آزمائشی ٹرین چل چکی ہے. آزمائشی ٹرین چائنا سے باقاعدہ پکنگ سے چل کے تہران تک پہنچی ہے وہاں پر, اور یہ روٹ آگے یورپ تک جا رہا ہے, جرمنی تک جا رہا ہے. یہ پہلے آزمائش ہو چکی ہے اس روٹ کی. ابھی روڈ کے ذریعے بھی چائنا ایران کو متصل کر رہے دوسری خشکی کے روٹ سے, ریشم, شاہراہ ریشم سے. لیکن ایران کا فائدہ اس میں بھی ہے کہ وہ اس سی پیک روڈ سے متصل ہو جائے, چونکہ گوادر کے ساتھ ہی ایران ہے, آگے دوسری بندرگاہ چابہار ہے, اور ایران کا خشکی کا راستہ بھی ملتا ہے. وہ سڑک بھی, شاہراہ بھی بنا کر زائدان اور سروان سے متصل ہو سکتے ہیں. یہ خشکی کا روڈ بھی چائنا سے, خنجراب سے ایران تک تجارت بھی ہو سکتی ہے, اور یہ ایران کے نفع میں. اور بعید نہیں ہے کہ پاکستان اگر امریکہ کے شر سے آزاد ہو جاتا ہے, جس کی علامتیں ہیں ابھی, یعنی پاکستان نہ بھی چاہے تو چائنا پاکستان کو امریکہ کی مٹھی سے نکال لے گا. ابھی یہ چائنا کی ضرورت بن گیا ہے. یوں نہیں ہے کہ پاکستانی امریکہ کو نفرت کرتے ہیں, امریکیوں سے بھی محبت کرتے ہیں, لیکن چائنا کی ضرورت ہے کہ پاکستان مکمل طور پر امریکہ کے ہاتھ سے باہر آ جائے. اگر پاکستان چائنا سے یہی جو طریقہ جا رہا ہے, امریکہ پاکستان جدائی ہو جاتی ہے عملی طور پر اور اس غلامی سے نکل آتا ہے, تو پھر ایران پاکستان آپس میں جوڑ مل جائے گا. چونکہ پاکستان کے اوپر دو بڑے بوجھ ہیں, ایک سعودی عرب کا ہے اور ایک امریکہ کا ہے. سعودی عرب امریکہ کے چنگل میں ہے, چونکہ وہ اس کو سبز باغ دکھا رہا ہے شاہ سلمان کو اور اس کے بیٹے محمد بن سلمان کو, اور وہ سعودی عرب کو ایک جنت بنانے جا رہا ہے. اور اس نے عجیب و غریب باتیں کی ہیں. اس نے کہا ہے کہ ہم 1979 سے پہلے والی حالت پر واپس جانے والے ہیں. 1979 میں انقلاب آیا تھا, انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی کے بعد سعودی عرب جو کچھ بنا ہے, محمد سلمان نے اعلان کیا ہے کہ ہم 1979 سے پہلے والے سعودی عرب کی طرف واپس جانے والے ہیں. یہ جو 1979 کے بعد سعودی عرب بنا ہے, شیعہ دشمن اور ایران دشمن, یہ اب چھوڑنے والے ہیں یہ پالیسی. یہ اس نے باقاعدہ اعلان کیا ہے, اور اب سعودی عرب کو تعمیر کر کے دنیا کا سیاحتی مرکز اور عیاشی کا مرکز اور فلاں بنانے جا رہے ہیں. یہ سبز باغ ہیں جو ٹرمپ نے ان کو دکھائے ہیں. سعودی عرب کا اثر جس دن کم ہوا پاکستان سے, اور امریکہ کا, کہ امریکہ کا کام ہوتے ہی سعودی عرب کا خود ہی کام ہو جائے گا, اسی دن ایران پاکستان آپس میں متصل ہو جائیں گے. یہاں پر سب سے زیادہ حساس ترین پوائنٹ اس وقت گلگت بلتستان ہے, کہ گلگت بلتستان بھارت اس منصوبے کو ناکام کرنے کے لیے, امریکہ اس منصوبے کو ناکام کرنے کے لیے گلگت بلتستان استفادہ کرے گا, وہاں پر کرے گا, شورش پیدا کرے گا. اور پاکستان کے لیے بھی فوق العادہ اہمیت یہ ہے کہ گلگت بلتستان کو بچائے اور گلگت بلتستان سے محفوظ روٹ نکال کے اگلے علاقوں میں لے آئے. لیکن بھارت, توجہ کریں, بھارت اور امریکہ یہ گلگت بلتستان کے عوام کو ورغلا کے استفادہ کرنا چاہتے ہیں. وہاں کی اپنے ایجنٹ, اپنے نمائندے ڈال کے وہاں یہ شورشیں پیدا کر کے
پاکستان کے خلاف آوازیں اٹھوا کے یہ ناکام کرنا چاہتے ہیں. یہ پلاننگ ہے، باقاعدہ اسٹریٹجی ہے ان کی. پاکستانی فورسز انہی عوام کے ذریعے اس منصوبے کو ناکام بنانے کی پالیسی نہیں بنا رہے، بلکہ طاقت سے بنا رہے ہیں. مثلا یہ اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں پاکستانی کہ بھارت اور امریکہ گلگت بلتستان میں جا کر شورشیں کروائیں اور پاکستان طاقت سے، فوجی طاقت سے، عسکری طاقت سے اس کو کچلے. یہ کچلنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، وہ اکسانے کی تیاریاں کر رہے ہیں. یہاں پر گلگت بلتستان کے عوام کو آگاہ رہنا چاہیے کہ ان دونوں کی بھرپور تیاریاں ہیں. ایک اس منصوبے کی ناکامی کے لیے ان عوام کو اکسانا چاہ رہا ہے، دوسرا ان عوام کو کچلنے کی تیاریاں کر رہا ہے. اور یہ نادانی ہے، حماقت ہے. پاکستان بجائے اس کے کہ ان متوقع محتمل شورشوں کو کچلنے کی تیاریاں کرے، خود ان عوام کو اعتماد میں لے، خود ان عوام کو ان کے حقوق دے. اور الگ فورس برگیڈ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی سی پیک میں سے کچھ حصہ ان کے نام کرے اور جس کا اس خطے کو فائدہ ہو. ابھی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کی زمینوں پہ دھڑا دھڑ قبضے کر رہے ہیں. ساری زمینیں جو وہاں کے لوگوں کی ہیں، عوام کی ہیں، وہ ساری زمینیں مختلف بہانوں سے، کوئی حکومت ہتھیار رہی ہے، کوئی حکومت کے ایجنٹ ہتھیار رہے ہیں، کوئی کس کے نام ہو رہی ہیں، کوئی کس کے نام ہو رہی ہیں. یہ تو بد اعتمادی زیادہ پھیلے گی. اس طرح سے تو زیادہ شورش کا امکان پیدا ہوگا. یہ حماقت کس نے ان کو بتائی ہے کہ ان لوگوں کی جو ویسے ہی وہاں غریب ہیں، جو ویسے ہی کوئی امکانات، کوئی صنعت نہیں ہے، کوئی تعلیمی بڑا ادارہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بنیادی ضرورتیں وہاں فراہم نہیں کی. اب جب ایک چائنا غیر ملکی منصوبہ آیا ہے تو اسی سے فائدہ اٹھا کر اپنے اس علاقے کو ترقی دو، اس علاقے کے عوام کو رفاہ دو. جتنے اس علاقے کے عوام مرفع ہوں گے، ان کو سہولتیں ہوں گی، وہ اتنے وفادار ہوں گے. وہ خود بڑی فورس بن جائیں گے بیرونی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے. لیکن یہ اسٹریٹجی پاکستان میں کبھی بھی عملی نہیں ہوئی کہ ہم اس انگریزوں نے یہ کام کیا تھا. توجہ کریں، انگریز جب ہندوستان پہ قابض ہوئے، یہ علاقہ غیر ایجنسیاں جتنی ابھی ہیں فاٹا، یہ انگریزوں نے جان بوجھ کر ہندوستان کا حصہ نہیں بنایا. کیوں نہیں بنایا؟ چونکہ افغانستان انگریزوں کے قبضے میں نہیں تھا. کوشش کی انہوں نے، لیکن افغانستان ہمیشہ انگریزوں کے مقابلے میں خطرہ رہا. افغانستان سے بچانے کے لیے اور ایران کی یلغار سے بچانے کے لیے انہوں نے یہ بیچ میں بفر زون بنایا، حائل علاقہ بنایا، قبائل کو آباد کیا، قبائل کو مسلح کیا، قبائل کو اختیار دے دیا کہ آپ نے یہ علاقہ سنبھالنا ہے. اور کبھی انگریز فوج کو اس محاذ پر لڑنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، نہ ہندوستان کی فوج کبھی آئی. ان قبائلیوں نے بچایا ہے سارا کچھ. ان کی یہ پالیسی تھی کہ علاقے کے لوگوں کو سب کچھ دے کر انہی کے ذریعے سے علاقہ بچایا جائے. وہی علاقہ غیر جو آج خطرے کی علامت بن گیا ہے اور آج مشکل ہے اب پاکستان میں شامل کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں اس کو. یہ کام فوراً، یعنی بہترین رائے حل پاکستان کے لیے یہ ہے کہ فوراً گلگت بلتستان کو پاکستان کا جز بنائیں، صوبہ بنائیں، اور صوبہ بنا کر اس کو اختیار دے کر وہاں کے عوام کو تمام سہولتیں چائنا کے پیسے سے دیں. اگر خود پیسہ نہیں لگانا چاہتے، اس ملک کا پیسہ یا ان کے علاقے کا پیسہ ان پہ نہیں لگاتے، چائنا کے پیسے سے جہاں دیگر فائدہ اٹھائیں گے، پنجابی فائدہ اٹھائیں گے، سرحد والے اٹھائیں گے، بلوچی سندھی اٹھائیں گے، ان کو بجلی دے رہے ہو. جس علاقے سے شروع کر رہے ہو اور جہاں خطرہ ہے، جہاں بھارت تیاریاں کر رہا ہے، وہاں کیوں نہیں کرتے یہ منصوبے؟ وہاں پر اگر یہ سہولتیں دو تو یہ لوگ خود اپنی خاطر، اپنے مفاد کی خاطر بھی اس منصوبے کی حفاظت کریں گے، کسی دشمن کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. باہر کے بعید ہے پاکستان میں اس طرح کی سوچ. جو اربابان اختیار ہیں وہ ایسے سوچتے نہیں ہیں، چونکہ اقتدار ایک ایسا نشہ ہے جو انسان کو معتدل نہیں رکھتا، ہمیشہ کچلنے کے لیے تیار رہتے ہیں ڈنڈے کے زور سے. لیکن باہر کیف چونکہ کچلنے والی طاقتیں باعث نہ بنے کہ عوام اپنے ملک اور اپنے وطن کے ساتھ اور اپنی سرزمین کے ساتھ کوئی نعوذ باللہ خیانت کریں. یہ نہ ہو کہ مثلا ایک جگہ پولیس تھانے دار غلط ہے، تو تھانے دار اگر غلط آدمی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس علاقے کوئی آگ لگا دیں جس کا تھانے دار غلط ہے، جس کا تھانہ غلط ہے، جس کے مثلا پولیس کرپٹ ہے اگر، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس علاقے کو یہ انسان آگ لگا دے. نہ، یہ نادانی ہے. اپنا گھر نہیں جلانا. اگر حکومت نہیں دیتی اور
برفرض نہیں دیتی. اول تو ہوشیاری بیداری پیدا کریں اپنے اندر اور صحیح پالیسی حکمت عملی اپنائیں تو سب کچھ حقوق لے سکتے ہیں. یہی عوام سب کچھ لے سکتے ہیں. ابھی وقت ہے, یہی وقت ہے. یہ وقت گزر گیا پھر کچھ نہیں ملے گا. ایک دفعہ یہ روٹ چالو ہو گیا پھر اس کے بعد آپ جو مرضی کریں, بلکہ اس کے بعد شاید بعضوں کو مزاحم قرار دے کر اس علاقے سے بے دخل کر دیا جائے کہ آپ جلا وطن کر دیے جاؤ گے. بلوچستان صحراؤں میں بیچ دیا جائے گا کہ یہ اس علاقے کے لیے ناامنی پیدا کرتے ہیں یہ لوگ, لہذا نکلو تم یہاں سے, اس روٹ سے نکلو تاکہ روٹ پرامن رہے. ممکن ہے بعد میں دیس نکالا مل جائے. یہ بعد اگر شروع ہوا کام, بعد میں حقوق کی آواز اٹھی تو مزاحم سمجھے جائیں گے. اب وقت ہے کہ اپنے حقوق کے لیے بات کریں سنجیدگی کے ساتھ. سارے طبقات اور سیاسی جماعتوں کے شر سے بچ کر, یہ اہم نقطہ ہے, چونکہ یہ سودے باز ہیں. یہ عوام کی بات کر کے خود ٹھیکے لیتے ہیں. یہ آگے نمائندگی کسی اور کی کرتے ہیں, ڈیل کسی اور کی کرتے ہیں. عوامی نمائندے بن کر آتے ہیں, ہم عوام کے لیڈر ہیں, اور آ کر کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو ویزا دے دو, میرے بیٹے کو ایڈمیشن دے دو, میرے لیے ایک ٹھیکہ لے لو, مجھے روڈ کا حصہ دے دو, اتنا کرایہ مجھے دے دو, یہ پلاٹ مجھے دے دو. آپ یہ دیکھیں گے آخر میں سیاستدانوں کے پلاٹ کتنے نکلیں گے گلگت بلتستان میں. اگر ڈھونڈیں جا کر پٹواریوں کے پاس کہ انہوں نے ابھی تک کیا کیا اپنے نام کروا چکے ہیں, یہ آپ کو حیرت ہوگی یہاں پر. اس لیے وہاں کے عوام اور وہاں کے جو دردمند لوگ ہیں, مقامی جوانان, یہ آگاہی کے ساتھ, بیداری کے ساتھ, ہوشیاری کے ساتھ ساری صورتحال کو سمجھ کر اور اس علاقے کے لیے, اپنے عوام کی رفاہ کے لیے اور اپنے مستقبل کے لیے یہ خود اقدام کریں. گدائی سے کچھ نہیں ملے گا. اگر آپ بھیک مانگنا شروع کریں گے, حقوق کے بھیک مانگو گے, اپنی فلاں کے بھیک مانگو گے, گداؤں کو کچھ بھی نہیں دیتا کوئی. عموماً ڈانٹ ڈپٹی ہوتی ہے گدا کو, چل پرے. عموماً گدا کو جو جملہ کہا جاتا ہے, آپ نے بھی کئی دفعہ گداؤں کو یہ کہا ہوگا, ہٹ پرے, ہٹ چل پرے. گداؤں کو یہ جواب ملتا ہے, چل پرے, ہٹ پرے. یہ ہٹ پرے کہہ کے آپ کو سائڈ پہ کر دیں گے اور آپ اسی طرح سے محروم رہ جائیں گے. پاکستان کے ساتھ جس طرح الحاق پہلے دن ہوا تھا وہی راہ درست ہے. ہر چند الحاق کو منظوری نہیں دی گئی انہوں نے, یہ ان کی حماقت ہے. لیکن وہ میں نے عرض کیا تھا جو ڈوگروں سے آزاد کرا کے اور خطہ پورا یہ جنت کا خطہ ایک آزاد کرا کے پاکستان کا جز بنا سکتے ہیں, یہ اس کو پاکستان میں حصہ بھی بنا سکتے ہیں. یہی عوام اگر اپنے بھروسے پر کھڑے ہوں, چائنا کی امید پر نہ رہیں, اپنے بھروسے پر, اپنے دستے بازوں سے اور اپنے نظریے کے ساتھ. سب سے اہم چیز وہاں اگر یہ منصوبہ, یہ ہاتھی اگر گزرتا ہے تو کچلتا ہے. جب کچلتا ہے تو وہاں سب کچھ کچل جاتا ہے. حقوق نہیں کچلتا بلکہ دین بھی کچل جاتا ہے, ثقافت بھی کچل جاتا ہے, ڈھانچہ بھی کچل جاتا ہے, بے رحم ہوتا ہے مست ہاتھی. اور گلگت بلتستان کی اصل جو قوت ہے, پہچان ہے, وہ نظریہ امامت ہے اور ولایت ہے. یہی نظریہ ہے جو قائم رکھے گا, یہی پرچم ہے جو اس ملت کو مضبوط رکھے گا. یہ نہ ہو کہ مادیات باعث بنیں کہ ہم اپنے مکتب امامت کو فراموش کر کے اور فقط جس طرح ابھی ایک مجھے لگ رہا ہے ایک لہر چل پڑی ہے. محروم علاقے اسی طرح ہوتے ہیں. محروم علاقوں میں جب کوئی تھوڑا سا ہوا کا کھڑکی کھلتی ہے, جھونکا آتا ہے, تو وہاں پر بے قابو ہو کر لوگ اس جھونکے کے استقبال کے لیے دوڑتے ہیں. اس وقت جو سیکولر لہر اس علاقے کے جوانوں کے اندر, خصوصاً جو کالجوں دانشگاہوں کے اندر ہیں, ایک سیکولر لہر جو چلی ہے ان کے اندر کہ دین کے ساتھ ہم رہیں گے تو محروم رہیں گے, دین سے نکلیں گے تو کوئی ترقی کریں گے. یہ جو شیطانی مفروضہ ہے یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے. وہاں پر اگر ابھی تک پاکستان کے ساتھ وفاداری رہی ہے تو اسی نظریہ ولایت نے ان کو قائم رکھا ہے. ڈوگرا راج سے اگر انہوں نے آزادی لی ہے تو نظریہ ولایت نے ان کو میدان میں رکھا ہے. اور اگر ابھی تک محروم ترین ملت رہ کر بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا, کوئی شورش, کوئی بغاوت, کچھ بھی نہیں کیا, تو اسی وجہ سے نہیں کیا کہ ان کا مکتب اس طرح کی تعلیم انہیں دیتا ہے. لیکن یوں نہیں ہے کہ اپنے آپ کو فراموش کر جائیں یا بے دینی کا راستہ اختیار کر جائیں. اس وقت گلگت بلتستان کے جوانوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہی ہے کہ وہ نظریاتی طور پر سیکولر بننے کی کوشش کریں گے,
نہ نظریاتی سیکولر، فیشنی سیکولر، یہ تاثر دینے کے لیے کہ ہم ماڈرن دنیا کے ہیں، ہم پسماندہ دنیا کے نہیں ہیں. مجھے صاف نظر آ رہا ہے، خطرہ نظر آتا ہے، ان کے لباس سے نظر آتا ہے، ان کی وضقت سے نظر آتا ہے، ان کے سٹائل سے نظر آتا ہے. یہ جو سردیوں میں بھی ٹی شرٹ پہنے ہوتے ہیں، سخت سردی کے اندر بھی، منفی ٹیمپریچر میں بھی ٹی شرٹ پہنے ہوتے ہیں، بازو ننگے کر کے گھومتے ہیں اور جین پہن کے گھومتے ہیں. اس سے خطرہ نہ لگتا ہے مجھے کہ یہ چلو گرمی میں تو پہن لی گرمی لگتی ہے، لیکن سردی میں کیا دکھانا چاہتے ہو؟ سردی میں اپنے آپ کو ماڈرن دکھانا چاہتا ہے. عزیز من، لنڈے کی پتلون سے ماڈرنزم جو آتا ہے وہ نہیں ہوتا ماڈرنزم، وہ دھوکہ ہے. آپ شلوار قمیض پہنو، تعلیم حاصل کرو، اپنے دین مذہب کے اوپر رہو، اپنے ملک و وطن کے لیے اور اپنی ملت کے لیے کوئی کارنامہ کرو، کوئی ستون بنو، کوئی سہارا بنو. کل کو وہاں پر اگر یہ نہیں بناتے، آپ خود تعلیمی ادارے بناؤ، آپ خود کالج یونیورسٹیاں بناؤ، آپ خود ٹیکنیکل کالج بناؤ، آپ خود وہاں پر اس عوام کے لیے صنعتی منصوبے بناؤ. یہاں سے لوگ جاتے ہیں مطالعہ کرنے کے لیے کہ وہاں پر ہائیڈرو پاور کی اتنا پوٹینشیل ہے، فلاں کا اتنا پوٹینشیل ہے، وہاں پر ڈرائی فروٹ اتنا ہے، وہاں یہاں سے لوگ جاتے ہیں. وہاں کے لوگ کیا نہیں سوچ سکتے؟ ان کی کھوپڑیاں نہیں ہیں، وہ نہیں کر سکتے اپنی سرزمین اتنا جو مثلا سیاحتی منصوبے یا معدنیات ہیں، یہ ساری چیزیں وہاں کے لوگ خود، یہ سرمایہ ان کا ہے، اور اس سرمایہ کے ذریعے سے وہ اپنے سارے خطے کو چائنا کی مدد سے نہیں بلکہ خود اپنی محنت سے اس خطے کو دنیا کا ترقی یافتہ ترین خطہ بنا سکتے ہیں انشاءاللہ. اور ساتھ ہی پرچم ولایت و امامت کے سائے میں یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، چونکہ وہ نظریہ جو انسان کو قائم رکھتا ہے وہ صرف یہی نظریہ ہے. ورنہ اس کے پیچھے چلو، اس کے پیچھے چلو، اس کی دم کے پیچھے، اس کی دم کے پیچھے، سیاسی جماعتوں نے جو کھیل کھیلا ہے وہاں جا کر، وہ آپ نے دیکھ لیا کیا رسوائی ہوئی ہے وہاں. آئندہ بھی مشکل حالات میں وہاں کے عوام کی بیداری و شعور ہے جو انہیں انشاءاللہ قائم رکھے گا. بہرکیف یہ 70 سالہ محرومیت یہ وہاں کے اپنے مقامی لوگوں کے انشاءاللہ ہمت سے برطرف ہوگی، دور ہوگی انشاءاللہ. اور جتنے بھی وہاں خطرات منڈلا رہے ہیں، آگاہانہ طور پر جوان ان کی طرف متوجہ رہ کے نہ کسی کی سازش کا شکار ہوں، نہ کسی کے بہکاوے میں آئیں، اور نہ کسی ناخواستہ بلا میں مبتلا ہوں. انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی ہمارے ان عزیزوں کو، جوانوں کو ہمت دے گا، بصیرت دے گا، آگاہی و شعور دے گا، اور اپنی ہمت و دست و بازو سے انشاءاللہ اس خطے کو تعمیر کریں گے. یہ اچھا نام نہیں ہوگا کہ چائنا نے گلگت بلتستان آباد کیا ہے، بلتیوں نے بلتستان آباد کیا ہے، گلگتیوں نے گلگت کو آباد کیا ہے. یہ اگر اعزاز ہوا، یہ تمغہ ہے ہمارے لیے. جس طرح گلگتیوں نے اور بلتیوں نے مل کر پاکستان آزاد کرایا، گلگت بلتستان، اور پاکستان سے الحاق کروایا، اپنے ہاتھوں سے اس خطے کو تعمیر بھی کرنا ہے اور اس کو ایرے غیرے سے بچانا بھی ہے انشاءاللہ. یہ نہ ہو کہ ہم فقط عقب ماندہ و پسماندہ و مجبور و معذور بن کر بیٹھے رہیں اور اپنے آپ کو دوسروں کے رحم و کرم پر، چائنا اور دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑیں. وہ حالت درست نہیں ہے. اللہ کا بھی فرمانا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا جو اس وقت اس قوم کی حالت بدلتا ہے جب وہ خود اپنے آپ کو بدلتے ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ یہ تحول اس خطے کے لوگوں کے اندر پیدا ہو، یہ بیداری، آگاہی کہ ہم نے اپنا دیس، ہم نے اپنا علاقہ، ہم نے اپنا وطن ہر پہلو سے، اقتصادی، معیشتی، تعلیمی، اجتماعی، سماجی اور سیاسی اور دینی، مذہبی، ثقافتی طور پر خود بنانا ہے اور آئیڈیل بنانا ہے. انشاءاللہ یہ ریاست امامت کی اور ولایت کی ریاست ہوگی، اور یہ سر آغاز ہوگا پاکستان کے اندر انشاءاللہ ولایت و امامت کے نظام کی برپائی کے لیے انشاءاللہ. اس دن کی آرزو کے ساتھ و دعا کے ساتھ اور پاکستان کی دعائے سلامتی کے ساتھ آپ عزیزان صلوات پڑھیے محمد و آل محمد.